جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے سب کو میں کہتا ہوں السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, دن اچھا گزرا ہوگا, ویک اچھا گزرا ہوگا, عید کی تیاری کر رہے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. نام ہے میرا عدیل درویش. آپ پروگرام سن رہے ہیں لرننگ بائٹ. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر تھرسڈے اور سیٹرڈے کو 1:30 سے 3 بجے تک, جہاں پہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہت ساری انفارمیشن, بہت ساری باتیں, ایجوکیشن, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کنٹینٹ, اور کوشش کرتے ہیں ہم کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہے مئی کی 21 2020 اور اس کے ساتھ جو ہے رمضان کی 1441 ہجری. رمضان کا اختتام آلموسٹ آ گیا ہے اور عید کی آمد ہے. تو بالکل آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کی اس دفعہ تھوڑی سی ڈفرینٹ عید ہوگی, بٹ عید کی تیاری بھی چل رہی ہوگی. تو ہمیں بالکل آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ کی عید کی تیاری چل رہی ہے. پروگرام کا فارمیٹ سیم ہے. ہماری رمضان ٹرانسمیشن جیسے کہ چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے لاسٹ 3 ہفتوں سے کہ ہم پروگرام میں جو ہے ایک فلانتھراپسٹ کو یا کسی سوشل سیکٹر آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیٹیو کو بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کی کہانی سنیں تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ ان کی آرگنائزیشن یا وہ کس طرح سے جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو. ہر دفعہ کی طرح آج بھی پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں. میں ان کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سید اسد علی. ہی از دی فاؤنڈر صدقہ پاکستان اینڈ آلسو دی ڈاکٹر بائی پروفیشن ان آخن یونیورسٹی ہاسپٹل. سو آئی لائک ٹو ویلکم ڈاکٹر اسد ان دا شو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اسد کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ وہ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں ایز اے سوشل آرگنائزیشن صدقہ پاکستان, جو شاید ان مارجنلائز کمیونٹی کو میل نیوٹریشن کی جو پرابلمس ہیں اس کو کمبیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے ہماری کمیونٹی میں, ہمارے لوگوں میں, ہماری ڈفرینٹ سوسائٹیز میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ صدقہ یا وہ کام کر رہے ہیں, اور اوبویسلی ان کی آرگنائزیشن کا نام بھی صدقہ پاکستان ہے. تو یہ وہ کام ہے جہاں پہ شاید بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ پیٹ پالا جا رہا ہے یا پیٹ بھرا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے پروگرام میں کہ کس طرح سے یہ صدقہ جو ہم نکالتے ہیں میل نیوٹریشن کو ختم کرنے میں ہیلپ دیتا ہے, اسپیشلی ان سن. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ صدقہ پاکستان ہے کیا؟ صدقہ پاکستان ایک سوشل انیشیٹو ہے جو ہم نے لیا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میں جیسے آپ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائنٹسٹ بھی ہوں, پروفیسر ہوں, اور میری جو ریسرچ ہے وہ ہے بچوں کی میل نیوٹریشن کے اوپر. جیسے آپ نے سنا ہوگا سٹنٹنگ کا, کہ سٹنٹنگ جو ہے نا یہ یعنی کہ جو کرونک میل نیوٹریشن یعنی کرونک غذائی قلت کی کمی, پاکستان میں اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے. سو جو اوور آل پورے پاکستان میں 38% یعنی 38% جو بچے ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں, کرونک میل نیوٹریشن کا شکار ہیں 38%. مگر یہی نمبر جو اندرون سندھ جو ہمارا ڈیپ انٹیریئر سندھ ہے وہاں پر یہ نمبر بڑھ کے 59% ہو جاتا ہے, یعنی 59% تو اتنا زیادہ یہ پرابلم ہے. میرا ریسرچ جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ کیوں بچوں کے اندر میل نیوٹریشن ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو ہمارا اس میں کام تھا, مٹیاری ڈسٹرکٹ میں میرا اس میں کام تھا, کافی پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے کام ریسرچ کا. لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یار ریسرچ تو ہم کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی اپنی ویلیو ہے, لیکن آج ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ میل نیوٹریشن کا خاتمہ ہو. تو وہ جب میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو پتہ لگا کہ یار دا پرابلم اس کے جو وہاں پر لوگوں کی جو غذا ہے وہ بہت ہی خراب ہے. یعنی کہ کیونکہ ہم وہاں پر ظاہر ہے کہ گندم کاشت ہوتی ہے, تو گندم تو ہے, آٹا تو ہوتا ہے لوگوں کے پاس, لیکن جو ان کی غذا ہے روز کی وہ یہی ہے کہ جی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لی, روٹی جو ہے وہ مرچوں کے ساتھ کھا لی, روٹی جو ہے وہ دہی کے ساتھ کھا لی. تو روٹی سے لوگوں کا پیٹ بھرے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بھوکے وہ نہیں ہوتے کیونکہ پیٹ بھرا جا رہا ہے. لیکن آپ جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ روٹی میں ظاہر ہے کہ کوئی پروٹین کوئی خاص نہیں ہے, کوئی آئرن نہیں ہے, کوئی منرل نہیں ہے, تو ان کی جو غذا کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی پور ہے. اور ان کی وہ جو غذا کی کوالٹی ہے وہ کیونکہ پور ہے تو اس لیے وہ بے شک پیٹ ان کا بھر رہا ہے, لیکن ان کو کچھ ان کی اس لیے میل نیوٹریشن وہاں پر ورس سے ورس ہوئے جا رہی ہے. ماؤں کو نہیں ملتا, عورتوں کو نہیں ملتا, تو اس لیے جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی میل نرشڈ ہوتے ہیں. بچے آگے سے جا کے ان کو بھی کھانا صحیح نہیں مل رہا, وہ میل نرشڈ. تو یہ جو سائیکل آف میل نیوٹریشن ہے یہ ورس سے ورس ہوئے چلے, جنریشن آفٹر جنریشن یعنی کہ چل رہا ہے. 100% ایسا ہی ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ابھی ڈاکٹر اسد نے کہا ابھی
کہ یہ میل نیوٹریشن کا جو سلسلہ ہے یہ جنریشن آفٹر جنریشن چل رہا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بہت اچھی بات بولی کہ صرف روٹی کھا کر پیٹ بھر لینا کافی نہیں ہوتا, بٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پراپر بیلنس ڈائٹ لیں. ہم یہ بھی جانیں گے بالکل کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہونی چاہیے ایک انسان کے لیے, تاکہ ایون اگر آپ میل نیوٹریشن کا شکار نہیں ہیں یا آپ شہروں میں بھی رہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پتہ چل سکے اس پروگرام کے, اس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ ہاؤ اٹ از ڈیفائنڈ ایز. آپ کا اگر لسنرز کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے تو بالکل آپ سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں یا کامنٹ بھیج سکتے ہیں. سوال بھیجنے کا طریقہ ہے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے SPR, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنے شہر کا نام لکھیے اور جلدی سے ہمیں میسج لکھ کر بھیجیے 8881 پہ. اور ہاں, جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے سائلنٹ لسنر ہیں تو آج تو توڑ دیں اپنی خاموشی اور مجھے بتا دیں کہ آپ میرا پروگرام سنتے ہیں, تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ کوئی تو سننے والا ہے پروگرام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے ایک انسان کے لیے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے بیلنس ڈائٹ؟ سو جب آپ کی جو اصولاً ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو 2 طرح کی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو جیسے کہ پروٹین ہو گیا, آپ کا کاربوہائیڈریٹ ہو گیا, فیٹس ہو گیا, ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس, ٹھیک ہے. پھر آپ کے کچھ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آئرن, زنک اور منرلز اور یہ چیزیں. تو ہمیں اپنی ان ساری چیزوں کا ایک اچھا سا بیلنس چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب ایک آدمی کے لیول پر یہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ یار پروٹین والی کیا چیزیں ہوتی ہیں, جیسے گوشت ہو گیا, انڈے ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اینیمل پروٹینز والی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں تمام آپ کو جو امینو ایسڈز اور پروٹینز ہیں ہائی کوالٹی کے وہ ملتے ہیں. اسی طرح سے آئرن ہو گیا, زنک ہو گیا, یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے ملتی ہیں. اگر ہم صرف ایک اناج ہی کھائے چلے جائیں گے تو اس میں ہماری یہ والی چیزیں ہمیں نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہم لوگ ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں, خاص طور سے یہ جو غریب علاقوں میں آپ کو بڑا نارمل ہیموگلوبن جو ہے وہ 12-13 کا ہونا چاہیے, وہاں پر آپ جائیں کوئی آپ 5 ہیموگلوبن 6 ہیموگلوبن اس طرح کی یہ کر کے, تو بڑا اس سے ایک پرابلم ہے. تو اس کے اندر ہم نے جب یہ دیکھا کہ یار جب گوشت کا پوچھا تو پتہ لگا جی گوشت تو یہاں والے جو شہروں میں تو پھر بھی ان کو جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو عید کے عید کچھ گوشت کھانے کو مل جاتا ہے. وہاں پر جو ڈیپ انسائیڈ رورل سندھ میں تو عید کے عید بھی کھانے کو نہیں ملتا گوشت, تو ان کی ڈائٹ میں تو میٹ بالکل ہے ہی کچھ نہیں نا. اچھا, اب میں نے یہ, اور اگر آپ میٹ بالکل بھی نہیں ہو تو پھر آپ ظاہر پروٹین بھی آپ کو نہیں مل رہا, آپ کو کوئی آئرن نہیں مل رہا, کوئی زنک زیادہ نہیں مل رہا, آپ برے حال میں. اچھا, اب جب میں نے کہا یار کہ کس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں, پتہ لگا کہ جی پاکستان, اور جب ہم نے غور کیا تو یہ بھی دیکھا کہ یار پاکستان تو ون آف دا ورلڈز موسٹ فلنتھروپک کنٹری ہے. پاکستان میں ہر سال اسٹینفورڈ کا انالیسس ہوا تھا کہ ہر سال آپ یقین کریں گے کہ $2 بلین کی چیریٹی ہوتی ہے, ٹھیک, اور یہ وہ چیریٹی ہے جو ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. $2 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ آف منی. اور جب ایک طرف تو اتنی چیریٹی ہو رہی ہے اور دوسری طرف غربت کا ایسا عالم کہ جی اباؤٹ 59% آف یور پاپولیشن از میل نرشڈ, تو میں نے کہا یہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے, یہ ساری چیریٹی جو ہے یہ جا کہاں رہی ہے اور کیوں نہیں, اس کی وجہ سے ہم یہ ہو رہا. اچھا, اب باقی تو اور چیریٹی کے ذریعے ہیں, اس پہ ہم نہیں جاتے ابھی. اگر ہم ڈائٹ کی طرف دیکھیں تو پتہ لگا جی صدقہ جو ہے, جانوروں کا صدقہ, تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ہے, ہمارے کلچر میں بھی ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کتنی جگہ آپ جائیں دیکھتے ہیں کہ جی بکرا صدقہ کرا لو, گائے صدقہ کرا لو, یہ کرا لو. تو میں کہا جب یہ سارا ہو رہا ہے تو یہ والا جو صدقے کا جو گوشت ہے یہ کیوں ان غریبوں کو خاص طور سے اندرون سندھ میں نہیں پہنچ رہا. اب اس پہ جب آپ غور کریں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ بھائی جو جانور آتا ہے وہ تو وہیں اندرون سندھ سے ہی آتا ہے, لیکن وہ جانور آتا ہے, ہم اور آپ جو صدقہ کرنے والے ہیں وہ شہر کے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ کریں گے, تو وہ جو جانور کٹتا ہے وہ شہر میں کٹتا ہے, ٹھیک ہے نا, گردن پہ ہاتھ پھیریں گے, گردن پہ ہاتھ پھیریں گے اور دیکھیں گے اور یہ ہوگا, تو وہ یہاں پر کٹتا ہے. جب کٹے گا یہاں پر تو ظاہر ہے کہ اس کا گوشت بھی واپس تو نہیں جا سکتا, اس کا گوشت بھی یہیں کا یہیں ڈسٹریبیوٹ ہوگا لوگوں میں. تو یعنی کہ جانور آتا ہے ان علاقوں سے جہاں پہ ایکسٹریم میل نیوٹریشن ہے, کٹتا یہاں پر ہے اور ڈسٹریبیوٹ یہاں پر ہوتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یار ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے.
اچھا ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ہاتھ سے کریں گے یہ کریں گے؟ کیونکہ ہم ایز اے معاشرہ پاکستانی اور جس کلچر میں ہم رہتے ہیں ہمیں بھروسہ تھوڑا کم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار اپنے ہاتھ کے سامنے اگر کٹ گیا تو یہ تو کم از کم یقین ہے نا کہ بکرا تو کٹا. اب اس کے آگے جہاں گیا وہ اس آرگنائزیشن کا دین ایمان جانے, مگر کم از کم بکرا تو ہمارے آنکھوں کے آگے کٹا. اگر میں ایسے ہی رینڈملی کسی کو کہوں جی یہ لو جی آپ اندرون سندھ میں جا کے کاٹ دینا یہ کر, اب آپ کو ڈاؤٹ ہی لگا رہتا ہے کہ یار یہ بندے نے جا کے کاٹا بھی کہ نہیں, یا کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوا کیا نہیں ہوا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار پاکستانی ایسا تو ہے نہیں کہ چھوٹے دل کے لوگ ہیں, پاکستانی $2 بلین کی چیریٹی کر رہے ہیں. ہم اگر کوئی ایسا سسٹم بنا دیں جس پہ لوگوں کو ان پیرلل ٹرانسپیرنسی مل جائے, ان کو یہ یقین مل جائے کہ ان کا جو جانور ہے وہ کٹا بھی ہے اور وہ صحیح معنوں میں غریب ترین لوگوں کے گھر میں جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, تو لوگ ہمیں اپنا جو صدقہ ہے وہ ہمارے تھرو کرائیں گے, اور ہم یہ جو غریب ترین اندرون سندھ کے لوگ ہیں اور خاص طور سے عورتیں اور بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شہروں میں اکثر مرد زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں نا یہ کر کے, جو کیونکہ کام کے لیے آئے ہوتے ہیں, ان کی عورتیں بچے وغیرہ تو پیچھے گاؤں میں. تو ہم نے کہا وہاں پہ ہم دیں گے تو اس سے لوگوں کو کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے لوگ بالکل ان کو ٹرانسپیرنسی اور 100% یقین ہو جائے کہ جو بھی انہوں نے پیسے دیے اس سے چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے ہم نے یہ صدقہ پاکستان ڈیزائن کیا. تو صدقہ پاکستان ہے یہ چیز کہ یہ ایک انیشیٹو ہے ہمارا جس میں ہم ویب سائٹ کے تھرو آرڈرز لیتے ہیں صدقے کے, اور بکرا یا آپ نے بکرے کرانے ہو یا آپ نے کٹا یعنی کہ بھینسا جو ہوتا ہے وہ آپ نے کرانا ہو تو ہم اس کا آرڈر لیتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ وہیں لوکل مٹیاری کے ہی لوگ ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو جو جانور ہے وہ ہم وہیں گاؤں میں ہی دیہاتوں سے ہی خریدتے ہیں تاکہ اس سے ذرا لوکل اکانومی بھی ذرا اسٹیمولیٹ ہو, ٹھیک ہے نا, وہیں سے لیتے ہیں. ہمارے جو سٹاف ہیں وہ بھی لوکل ہی ہیں تاکہ وہاں پر ان کی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو. جانور کو وہاں پر ذبح کرتے ہیں اور وہیں کا لوکل کسائی ان کو ذبح کرتا ہے, اور اس کو ہم پھر جا کے لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھی بات اب یہ ہوئی کہ آج کل دنیا میں آ گیا واٹس ایپ, ٹھیک ہے, تو واٹس ایپ ہے فری اور موبائل فون کی کوریج پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس پورے پروسیس کی یعنی کہ جانور کو خریدنے سے لے کے جانور کا وزن ہونے سے لے کے اس کا گوشت پروسیس ہونے سے لے کے اور ایک ایک گھر میں جب وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس سارے پروسیس کی ہم واٹس ایپ پہ پوری فوٹوز بنا لیتے ہیں یہ کر کے, ٹھیک ہے. اور یہ جو فوٹوز ہیں ظاہر ہے چہرے کو بلر کر کے ہم یہ ڈونر کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تھرو واٹس ایپ. اس میں ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ فری ہے. تو اس صورت میں ڈونر کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ جی یہ میرا بکرا تھا. اچھا یہ جو ساری چیز ہے نا جب یہ کرتے ہوئے ہماری ٹیم اس ڈونر کے نام کا پیپر جو ہے وہ اپنے آگے رکھ لیتی ہے تاکہ ڈونر کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ جی یہ میرا ہی بکرا ہے جو پروسیس ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے کسی اور کا بکرا یا کسی اور کا بفلو میرے ساتھ کر دیا. تو ہم یہ پورے پروسیس کی جو فوٹوز وغیرہ ہیں وہ ہم ڈونر کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں تاکہ ڈونر کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم جو GIS کوآرڈینیٹ ہوتا ہے جس گاؤں میں جہاں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ GIS کی پن بھی فری ہے آج کل ظاہر ہے واٹس ایپ کے تھرو, تو وہ بھی ہم ڈونر کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں یہ کر کے تاکہ ڈونر کو ایکسٹریملی ٹرانسپیرنسی مل جائے کہ جی جو میرا جانور تھا یہ کٹا یہ جانور تھا اور یہ کن کن گھروں میں کہاں کہاں گیا ان کی سب کی فوٹوز وغیرہ ان کو مل جاتی ہے. تو ابھی تک اللہ پاک کا شکر ہے یہ ہم نے تقریباً 6 مہینے پہلے تقریباً شروع کیا ہے اور بڑا اچھا اس کا رسپانس رہا ہے. پاکستان سے ہمیں بہت سارے اس کے لوگوں نے آرڈر, یار شروع میں تو میرے دوست آئے تھے جنہوں نے زیادہ یہ کیا لیکن پھر بات سے بات بڑھتی گئی اور اب یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ جو اس کو کر رہے ہیں وہ میں ان کو ڈائریکٹلی ذاتی طور پہ جانتا بھی نہیں ہوں کیونکہ بات سے بات پھیل کے بات اتنی بڑھ گئی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ لیول ہوتا ہے اور ٹرسٹ کے بیسس پہ ہی اس کو جو ہے آگے بڑھایا جاتا ہے. سر آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز اور ذہن میں آئی کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی اسپیشلی انٹرنیشنلی ریزائڈڈ ہیں اور وہ اپنی چیریٹی یا اپنے صدقے یا اپنے فطرے یا وٹ ایور فارم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بھجوائیں اور پاکستان میں بھی ڈیزرونگ کمیونٹیز تک بھجوائیں. تو وہ میرا خیال ایک چینل ہو سکتا ہے پرابلی صدقہ پاکستان کے لیے جو وچ کین ہیلپ دی پیپل ان اے لارج نمبر اسپیشلی ان دا کمیونٹیز جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جب کرنسی ایکسچینج سب سے پہلے تو آ جاتا ہے تو وہیں پہ ہی جو ہے وہ اوبیسلی یہاں پہ اگر کوئی ایک ڈونیٹ کرے تو وہاں پہ 4 کے برابر ڈونیٹ ہو جاتا ہے.
So have you started working on those grounds internationally या will be doing it? ऐसा ही है बिल्कुल, और जो आपने फरमाया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त हमारा तकरीबन 50% डोनर्स पाकिस्तान के अंदर के हैं और 50% डोनर्स बाहर के हैं. और जो आपने कहा बिल्कुल वो सही है कि उनको ये बहुत अट्रैक्टिव रहता है, बिकॉज व्हाट्सएप तो भेजना हमारे लिए फ्री है, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, तो वो तो हमारा आराम से निकल जाता है उससे. तो बाहर वाले अमेरिका कनाडा खास तौर से इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं. तो तकरीबन अबाउट 50% और जो हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी वो ये अमेरिका कनाडा में खास तौर से जो पाकिस्तानी वगैरह मुकीम है वहां पर, ब्रिटिश, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमें आ रहे हैं. और बिल्कुल जैसे आपने कहा उनको ये करेंसी रेट वगैरह तो बहुत उनको तो अच्छा पड़ता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है उनके हिसाब से, कॉस्ट इफेक्टिव है. तो वो जो ये कर लेते हैं तो हम उसको फिर यहाँ पे कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल, और यही हमने शुरू में भी हमारा यही ख्याल था कि हमें बाहर से अच्छी इनपुट मिलेगी, और ऐसा ही हो रहा है कि हमें बाहर से माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी इनपुट आ रही है. बिल्कुल सर. यहाँ पे एक मैसेज आया अहमद का. अहमद पूछते हैं कि उनका कहना ये है कि प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, आपका कॉज बहुत अच्छा है, ये बता दीजिए कि बकरा या गाय की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है. सो अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे जो है www.sadqapakistan.pk, तो हमने 3 किस्म के जानवर इसमें रखे हैं. ठीक है, एक जानवर, अच्छा अब जब आप इतने मैस लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप कैसे इसको वो करें. बकरे के बारे में हमने ये किया हुआ है कि बकरे को हम वजन के हिसाब से लेते हैं. ठीक है, तो जो एक बकरा है, जो छोटा वाला हमारा जो नॉर्मल साइज का जो बकरा होता है, उसका वजन हमने रखा हुआ है 15 से 20 किलो का. ठीक है, तो हम करते ये हैं कि हर बकरे को लेके तराजू पे चढ़ाते हैं. ठीक है, और अगर आप कोई हमें ऑर्डर करता है तो हमारा पूरा एसओपी बना हुआ है कि पहले हम खाली स्केल की फोटो भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि जी स्केल जब न्यूट्रल था तो 0 पे था. फिर बकरा उस पे टंगा होता है और उस पे बकरे का वजन आ जाता है. ठीक है, तो जो एक कैटेगरी है बकरे की वो है 15 से 20 किलो का बकरा होता है. ठीक है, तो वो स्केल के साथ हम फोटो लेके वो व्हाट्सएप करते हैं उसको. 15 से 20 किलो का जो बकरा है उसकी कीमत हमने रखी है 8,300 रुपए टोटल पैकेज की. इसमें जो है कसाई के भी पैसे शामिल हैं, प्लस जो हमारी अपना टीम है उसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पे ये लेके, हम ये नहीं कहते कि लोग हमारे पास आए लेने के लिए, हमने वो पूरी कम्युनिटी मैप की हुई है और हम उसमें बारी बारी से हमने पूरा एक सिस्टम सर्कल बनाया होता है कि आज इनको हो गया, अब अगली दफा जो ऑर्डर आएगा वो उस पे जाता है. तो 15 से 20 किलो की एक कैटेगरी है बकरे की, और दूसरी जो कैटेगरी है बकरे की वो है 23 से 28 किलो की. तो ये जरा बड़ा बकरा होता है. जो पहला बकरा है 15 से 20 किलो का, उसमें आम तौर से तकरीबन 6 से 7 किलो के करीब गोश्त निकलता है ये करते. और जो हमारा बड़ा बकरा होता है जो 23 से 28 किलो वाला है, उसमें तकरीबन 9 से 11 किलो, 9 से 10 किलो के दरमियान गोश्त निकलता है ये वाला, जो कि हम उसको दे आते हैं. तो इन सब को हम स्केल पे नापते हैं बकरे को और उसकी फोटोज के साथ कर देते हैं. ये भी हमारा पार्ट है ताकि इसका वो हो जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे. सर लेकिन बात ये कि ये जो आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं और स्लैब्स बना दिए बकरों के, एक वो बकरा जो 8,300 का, एक दूसरी कैटेगरी वाला बकरा जो आपने कहा 23 से 28 किलो का है, इसमें सवाल ये बनता है सर कि जब आप ये कम्युनिटीज में दे रहे होते हो तो एक तो ये कि एक घर वाले की या एक हाउस होल्ड की कितने दिनों बाद दोबारा बारी आती है. सो जो तीसरा जानवर हम करते हैं वो कट्टा करते हैं ना. कट्टे में जो है वो कट्टे में बहुत ज्यादा गोश्त होता है. ठीक है ना, कट्टा जो है वो हमने उसकी तकरीबन कीमत पड़ती है हमें तकरीबन 39,500 रुपए ये करके, जो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 मन गोश्त निकलता है. ठीक है ना, तो अगर आप कॉस्ट वाइज देखें तो वो इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ बिगर गोट, लेकिन जो उसमें मीट होता है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है. ठीक है, तो हम इसको लेके फिर आगे कर रहे हैं. ठीक है ना, अभी हमारा एरिया जो हम कवर कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा है ये कर, तो हमारा जो अभी जिस स्पीड से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि हम एक घर में महीने में एक दफा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, अच्छा जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट भी होता है ना वो हर एक पैकेट बनता है 750 ग्राम का,
और हर पैकेट स्केल पे वे होता है, हर पैकेट की फोटो ली जाती है वेइंग स्केल पे 700, और वो भी हम आगे से शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे आगे करके, ठीक है। तो 750 ग्राम का एक एक पैकेट बनता है जो कि हर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वक्त जो हमारे ऑर्डर हमें मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि हम एक घर को महीने में एक दफा पहुंच पाते हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है वहां पर ये करने वाला, ठीक है ना। क्या पॉपुलेशन है टोटल वहां पर जैसे? टोटल तकरीबन जो मटियारी डिस्ट्रिक्ट है वो तो काफी बड़ी है, मगर ये कि हम तकरीबन 2 यूसीज में काम उसके अंदर कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि उसकी मुझे अभी एग्जैक्ट पॉपुलेशन उसकी मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन बेसिकली एरियाज भी काफी बड़े बड़े हैं, उसके अंदर डिस्टेंसेस भी काफी बड़े बड़े हैं, और हम मतलब है कि जो एरिया जो हम ये जो एरिया का पोटेंशियल है ना, ये तो मेरा इवेंचुअल विजन ये है कि हम इसको इस डिस्ट्रिक्ट से भी निकल के पूरे अंदरूनी सिंध में इसको लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। नहीं सर, आपकी बिल्कुल बात 100% दुरुस्त है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और इस तरह की चैरिटी तो हम सब दे रहे होते हैं। इनफैक्ट हम घर से भी निकल रहे होते हैं तो हमारे नेशन या हमारे माँ बाप, वो माँ बाप हैं जो कहते हैं बेटा घर से 10 रुपए देते हुए निकलना चैरिटी। तो अनडॉक्यूमेंटेड चैरिटी तो है ही, और जैसा कि आपने कहा प्रोग्राम में, यू वेरी राइटली सेड कि जो आपकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, दैट्स दी वन ऑफ द लार्जेस्ट चैरिटी गिवन नेशन इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मटियारी की स्पेशली, और आप जो बात कर रहे हैं गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन की, दिस इज वेरी मच डूएबल एट अ लार्जर स्केल एज वेल, व्हिच आई कैन सी इट, स्पेशली जब जो अपकमिंग सीजन आ रहा है बकरीद का, उसमें भी डेफिनेटली आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड होंगे, और उसके लिए भी आपका डेफिनेटली प्लान होगा ताकि लार्जर कम्युनिटी को आप लोग कैटर कर सके। ऐसा ही है। अच्छा, बकरीद का यही चक्कर है कि बकरीद पे मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस है एक्चुअली, बिकॉज बकरीद में ना सिर्फ 3 दिन होते हैं, और उन 3 दिन में हमारा जो मॉडल है ना वो ऐसा है कि जो ईयर राउंड का मॉडल है ना, क्योंकि आप 3 दिन में तो 3 दिन में आप कितना कर लेंगे, ठीक है, और फिर 3 दिन में हम तो जो बकरीद को हम डिजाइन करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन बकरीद में एक ही दिन में आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, एक ही दिन में आप कितनी गाय कर लेंगे वहां पर ये करके, ठीक है ना। और हम तो एक अभी मॉडेस्ट साइज छोटी सी एक टीम है ये करके, तो बकरीद को हम अलग से डिजाइन करेंगे बिल्कुल, ठीक है, लेकिन बकरीद वाले दिन हम घर घर जाके नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन ये एक बात ये है ना कि बकरीद अलोन इज नॉट इनफ, ठीक है ना। ये हमें सिस्टम हमने इसलिए इसका बनाया था। एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि ये जो इसका ओरिजिन आया ना, ये आया ही बकरीद से, क्योंकि मैं करता था मेरा क्योंकि काम है मटियारी में, तो मैं पिछले 4-5 साल से अपनी जो जानवर वगैरह था वो मैं बजाय यहाँ कराची में करने के मैं अपना मटियारी में करता था, क्योंकि वहां पे मैं देखता था कि यार गुर्बत इतनी है, तो मैं खुद करता था अपना गाय वाय कर लिए वहां पे। फिर मैंने जरा फेसबुक पे डालना शुरू किया, अपने दोस्तों को लिखा, तो वो अमेरिका इधर उधर से लोगों ने कहा यार हमारा भी कर दो, तो हर साल जो है वो 8-10 5-7 गायें वगैरह हो जाती थी जो कि हम मटियारी में ईद पे कर रहे थे। तो पिछले 4-5 साल से मैं यही कर रहा था। एक दोस्त मेरा है अमेरिका में, उसने मुझे फिर ये कहा कि यार ये तुम कर रहे हो, क्या तुम ये रनिंग कर सकते हो? मैंने कहा नहीं यार रनिंग क्या, मैं अपना रिसर्च का काम करता हूँ, ये कहाँ से एक और चीज आ जाएगी, मैं ये काम थोड़ी का। फिर मगर उस वक्त तो मैंने उसको ना कहा, आके फिर मैंने सोचा कि यार ये करके ना वाई डू आई, मतलब कि मैं तो अभी एज अ हॉबी सा कर रहा हूँ ना, इसका मैं अगर कोई सिस्टम बना दूं जो कि फाइनेंशियली ऐसा हो कि इनपुट आउटपुट, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जानवर भी हम लोगों का खरीदेंगे तो वो उन लोगों को एक सप्लीमेंटल इनकम भी हो जाएगी और मेल न्यूट्रिशन भी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आइडिया बकरीद से ही आया था और उससे होके ये माशाल्लाह बढ़ के मतलब कि ऐसा हो गया। एक और चीज अदील आपको मैं बताऊं बड़े मजे की है कि वहां पर ना जाहिर है अभी हम उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं जा रहे, मगर हारी और मालिक का जो इक्वेशन होती है ना वहां पर, उसमें बंदा ज़्यादा मेहनत करता है हारी वगैरह और काफी जो उसका फ्रूट ऑफ लेबर है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइव स्टॉक में डिवीजन नहीं होता, तो जो लाइव स्टॉक है ना वो हारी का अपना ही होता है। तो इसलिए जब हम हारी से ये बफलो कट्टा या बकरा वगैरह खरीदते हैं ना ये करके, तो वो सारा पैसा हारी को ही जाता है ये करके, ठीक है। तो ये उनके लिए एक तरह से साइड इनकम चल रही होती है। तो इसका जो ये फायदा है ना कि जो उनकी इकोनॉमिक स्टिमुलेशन जो हो जाती है, आप बैठे बिठाए उसको 8-10 हजार रुपए बकरे के निकल गए, 40-45 हजार रुपए उनको
کٹے کے مل گئے, یہ کر کے ہو گیا. تو وہ ایک اکنامک جو انجن چل رہا ہے نا, دیٹ از ایز امپورٹنٹ ایز سالونگ میل نیوٹریشن اینڈ آل. تو وہ تو اس لیے اچھا. اور پھر جو اسٹاف ہے ہمارا وہ بھی لوکل ہے, اب وہاں پر ان کو امپلائبلٹی مل رہی ہے, تو وہ بھی بڑے خوش کہ یار کر کرا کے, ورنہ تو وہاں پہ روزگار ہی بہت ہی تھوڑے. ان شارٹ میں اگر بات کروں, آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ اکنامک امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ, میل نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اکنامک امپاورمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو ٹیکنیکل کانٹیکس میں بات کریں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو یو این کے ہے, تو آپ تو ماشاءاللہ 5-6 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو ایک ساتھ ٹچ اپون کریں, جس میں نو پاورٹی بھی ہے, جس میں ہیلتھ بھی ہے, جس میں obviously آپ کو اکنامک اپرچونیٹیز بھی آپ ان کو دے رہے ہیں, لائف آن لینڈ بھی بیٹر کر رہے ہیں. سو اٹس اے سارٹ آف یو آر برجنگ اے ویری گڈ گیپ from the urban, transferring or the mobilizing the funds from the urban areas or the elite areas to the obviously the marginalized community, especially جب آپ بات کرتے ہو مٹیاری کی. آپ کی کہانی سر بڑی اچھی ہے. ابھی ہمیں لینا پڑے گا ایک بریک, کیونکہ ہمیں اشارہ مل گیا انجینئر صاحب کی طرف سے. لسنرز آپ کو بتاتے چلیں, آج آپ سن رہے ہیں کہانی صدقہ پاکستان کی, جس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سید اسد علی. ہی از دا فاؤنڈر آف صدقہ پاکستان, اینڈ یہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں کس طرح سے جو ہے ریموٹ ایریاز آف سندھ میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں میل نیوٹریشن کے پرابلم سے نکالیں. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, کہیں نہیں جائے گا. پروگرام سنتے رہے لرننگ بائٹ. I'll catch you after the break, so stay locked and loaded. Welcome back listeners. آپ پروگرام سن رہے ہیں لرننگ بائٹ. میرا نام ہے عدیل درویش. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں تھرسڈے اور سیٹرڈے کو 1:30 سے 3 بجے تک, جہاں پہ ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایجوکیشن, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کانٹینٹ, اور کوشش کرتے ہیں ہم کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل کریں. آج ہم بات کر رہے ہیں صدقہ پاکستان کی کہانی, جس کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سید اسد علی. آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم بیک ڈاکٹر اسد ان دا شو. بالکل بفور آئی موو آن ٹو دی ڈاکٹر اسد, لسنرز میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ تھوڑا چھوٹا سا دیتا چلوں کہ ہماری عید اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ عید کے فرسٹ ڈے سے اسٹارٹ ہوگی, اور میرا پروگرام لرننگ بائٹ آپ سنیں گے عید کے تیسرے دن 1 سے 3 بجے تک, جہاں پہ ہم کوئی سیلیبریٹی گیسٹ نہیں لا رہے آپ کے لیے, کوئی اسپیشل گیسٹ نہیں لا رہے, بلکہ ہم پوری FM 88.6 کی ٹیم ایک ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام میں آئے گی عید کے تھرڈ ڈے 1 سے 3 بجے تک, جہاں پہ چاہے وہ ہمارے نیوز کاسٹرز ہیں, چاہے وہ ہمارے جو ہے وہ آرجز ہیں, پوری ٹیم آپ کو ایک ساتھ ملے گی. سو بالکل مس نہ کیجیے گا عید کے تھرڈ ڈے پروگرام لرننگ بائٹ. ہمیں آپ کا انتظار رہے گا, اور مجھے یقین ہے آپ کو ہمارا انتظار رہے گا. ابھی جو مجھے فی الحال انتظار ہے, آپ کے میسیجز کا انتظار ہے. اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں, آپ بالکل ہمیں میسج کر سکتے ہیں. میسج کرنے کے طریقہ ہے, رائٹ میسج آپشن جائیے, ٹائپ کیجیے SPR اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنے شہر کا نام لکھیے, اور میسج بھیج دیجیے 888 پہ. اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے ہمارا فیس بک پیج ہے لرننگ بائٹ, اس پہ بھی آپ میسج اپنا بھیج سکتے ہیں. ہمیں آپ کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ہم آپ کے میسیج ڈیفینیٹلی فارورڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میسج آیا ہے نازیہ کا, وہ پوچھتی ہیں کہ کیا صرف صدقہ پاکستان جو ہے وہ صدقہ کے پیسے سے کر رہا ہے, یا زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی میل نیوٹریشن کا والا پروسیس ہو سکتا ہے؟ سو ابھی تک ہم نے اس کو کافی سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کیا ہے. اس وقت تک میں نے زکوٰۃ ابھی ہم نے اس پہ شامل نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں جہاں ہم یہ کر رہے ہیں, وہاں پر ایک کافی بڑی پاپولیشن غیر مسلموں کی ہے, اور ان کے حالات بہت ہی زیادہ, مطلب کہ ریلیٹیولی اسپیکنگ ان کے عام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہی خراب ہیں یہ کر کے. تو وہ ایک سسٹم کو ایسے بنانا, کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے لینے سے کافی خاص طور سے جو کئی مکتبہ فکر والے کافی اس کو بڑے کیئرفل ہو کے آپ کو اس کو کرنا پڑتا ہے, اور شریعہ کمپلائنٹ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے میں نے ابھی اس کا ہمیں کوئی سسٹم بنانا پڑے گا کہ کیسے اس کو, کیونکہ ابھی ہم جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہم کسی کا کوئی مذہب وغیرہ کچھ ایسی چیز نہیں دیکھتے, ہم اس کو صرف جو ہے غربت کے اسکیل پر دیکھ کے, کیونکہ وہاں پہ پاورٹی اتنی زیادہ ہے تو ہم غریبوں کو دیتے رہتے ہیں. اس میں تقریباً اپ ٹو 1/4 آف دا پاپولیشن از ہندوز اینڈ آل جو یہ کر کے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کو چلا جاتا ہے وہاں پر. تو زکوٰۃ کا میں سچی بتاؤں, اس رمضان میں نے تھوڑا سا پوچھایا تھا, تھوڑا سا سسٹم وغیرہ کیا تھا. اس کا مجھے مفتی صاحبان نے کوئی طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. پھر ہماری ٹیم نے بھی کہا کہ یار ہم زکوٰۃ والے, کیونکہ ہماری ٹیم کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے کس کو, لیکن اس وقت تک میں نے وہ نہیں کیا ہے. اس وقت تک ہم نے صدقے پہ ہی چل رہے ہیں کہ صدقہ لے کے, تاکہ ہم بلا امتیاز و تفریق جو ہے بس اور بد دیکھ کے ہم دیتے جائیں.
سر یہاں پہ کچھ میسیجز آ رہے ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو, کوئی ویب سائٹ, کوئی فیس بک پیج, کوئی نمبر, ای میل ہے تو بتا دیں. جی بالکل بالکل, بہت مجھے خوشی ہوگی آپ کریں. ہماری ویب سائٹ ہے www.sadqapakistan.pk. دیٹس SADQA Pakistan.pk, sadqapakistan.pk. فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے, اگر آپ فیس بک پہ لکھیں گے صدقہ پاکستان تو بھی آ جائے گا وہ کر کے. اگر آپ خالی گوگل کریں گے صدقہ پاکستان تو ہماری ویب سائٹ میرا خیال ہے پہلی دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے. تو اس میں آپ اگر جا کے دیکھیں اس کو, تو اس میں ہمارا پورا ماڈل بنا ہوا ہے پورا, کہ کیسے ہم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور کیسے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, کیسے آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے, اور وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں. اگر آپ کو واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہو تو اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 0320-723-7275. بالکل ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ یہ ان کا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے, بالکل آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0320-723-7275. آئی ریپیٹ, 0320-723-7275. اینڈ ای میل ایڈریس ہے sadqapakistan@gmail.com. اٹس SADQA pakistan@gmail.com. اور ویب سائٹ پہ آپ ساری ڈیٹیلز ان کی جان سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے sadqapakistan.pk. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فیس بک پیج ہے دیٹ صدقہ پاکستان, تاکہ آپ یہ سارے کمیونیکیشن پلیٹ فارمز ہیں, چینلز ہیں, جس کے تھرو جو ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں یا ان کی ٹیم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک آرگنائزیشن ہے, میرا خیال ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, جہاں پہ آپ کے صدقے کو اس مستحق لوگوں تک, کمیونٹیز تک پہنچا رہی ہے جو واقعی اس کے حقدار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے ان کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہی ہمسیلف از اے پیڈیاٹریشین, اینڈ جو ہے بینگ اے ڈاکٹر وہ میل نیوٹریشن کے پرابلم کو خود دیکھ رہے ہیں اور خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. سر یہاں پہ ایک میسج آیا ہے علی کا, وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, کچھ پیرامیٹرز کچھ چینج ہونا شروع ہوئے ہیں یا کچھ ان کی ہیبٹس چینج ہوئی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے علی یہ, اور ظاہر ہے یہ سوال ہم بھی بالکل سوچتے رہتے ہیں اپنا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 6 مہینے پہلے, ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ ڈائٹ سے فرق تو پڑے گا, مگر اب یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے امید یہ ہے کہ ذرا سے ہمارے آرڈرز ملنا ذرا زیادہ ہو جائیں, تب ہم اس کی امپیکٹ اسیسمنٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تو جو امپیکٹ اسیسمنٹ ہے وہ کیا فرق میں سوچتا ہوں کہ پڑے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں آرڈرز اتنے آ رہے ہیں کہ ہم ایک گھر میں مہینے میں 1 دفعہ گوشت پہنچا پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. امید مجھے یہ ہے کہ 1 دفعہ ہمیں اتنے آرڈر آنا شروع ہو جائیں کہ ہم مہینے میں 2 دفعہ گھر پہ ان کے پہنچا رہے ہوں, ٹھیک ہے. تب جو چیز میں میجر کرنے کا سوچ رہا ہیں ہم لوگ وہ ہے کہ ان کا انیمیا کا ریٹ, ٹھیک ہے نا, کہ انیمیا پہ کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے اگر انیمیا میں فرق پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پروٹین بھی جا رہا ہے ان کے اندر, تو ان کا تھوڑا سا وزن بھی بڑھے گا, وزن بڑھے گا تھوڑا سا قد بھی بڑھے گا. قد جب ہم سٹنٹڈ ہوتے ہیں نا, جو آپ کو یاد ہو جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی جب ہوئے تھے شروع میں, تو جو انہوں نے پہلی اپنی اسپیچ کی تھی اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ انہوں نے رکھا تھا وہ سٹنٹنگ کا رکھا تھا, یہ کر کے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ سٹنٹنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا قد کم ہے, یہ ہے کیونکہ اسٹنٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ غذا مل ہی نہیں رہی, تو آپ کے برین کی بھی گروتھ نہیں ہو پا رہی, تو آپ کے لیے وہ سائیکل آف پاورٹی سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن شاید ظاہر ہے ماشاءاللہ ہمارے اسمارٹ لوگ ہیں, ان کو سمجھ آئے گا کہ اگر آپ سیویئرلی میل نرشڈ ہے نا, تو ان ایپیسوڈ اور آپ کو اگر میزلز, ڈائریا یا نمونیا ہو جائے تو یو آر اباؤٹ 6 times more likely to die compared to a well nourished person, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ جو ایک بندہ سیویئرلی بچہ جو میل نرشڈ ہوتا ہے نا, وہ ایک ویل نرشڈ بچے کی نسبت اگر دونوں کو فرض کریں میزلز لگ گیا یا ڈائریا ہو گیا, تو جو بیچارہ میل نرشڈ ہے وہ 6 گنا زیادہ لائکلی ہے مرنے کی. اس کا امیون سسٹم ویک ہے, بالکل. تو جب تک آپ لوگوں کی نیوٹریشن کو اچھا نہیں کریں گے آپ کو ان چیزوں سے بچانا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جانی بات ہو گئی. اب ذہنی بھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا برین اور وہ سارا کچھ وہ بھی ظاہر ہے کہ باڈی بیچاری کمپرومائز رہتی ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو یہ فنڈامنٹل ہائی کوالٹی نیوٹریشن نہیں دیں گے, بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ وہ پاورٹی کے سائیکل سے نکل پائیں, ٹھیک ہے. میں تو خود جو میری سب اسپیشلٹی ہے وہ بچوں کی انفیکشس ڈیزیزز ہے,
ٹھیک ہے نا, اس میں نے فیلوشپ کی ہوئی ہے اور میری ریسرچ, لیکن میں اس کے, حالانکہ وہ میری اپنی فیلڈ ہے, لیکن میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی جب تک کہ نیوٹریشن ٹھیک نہیں کرو گے نا, آپ لوگوں کو کتنی انفیکشن سے بچاؤ گے, کیونکہ اتنی انفیکشنز ہیں. آپ اگر لوگوں کا نیوٹریشن ٹھیک کرو گے, ان کا امیون سسٹم ٹھیک ہوگا, تو وہ آدھی انفیکشنوں سے تو خود ہی بچ جائیں گے, اور ان کی ذہنی نشو و نما بھی اچھی ہوگی, وہ پھر اپنے آپ کو پاورٹی کے سائیکل سے بریک کر پائیں گے. سر یہاں پہ ایک سوال آیا ہے, وہ سوال یہ آیا ہے, علینا کا سوال ہے. علینا پوچھتی ہیں کہ صدقہ پاکستان جو ہے وہ گوشت کے علاوہ کوئی اور طریقے کے بھی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ابھی میں نے پچھلا, کیونکہ رمضان میں جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تھا تو ایک دم ہمیں کافی پریشر پڑا کہ جی آپ تھوڑا راشن وغیرہ بھی شروع کریں, تو ہم نے راشن بھی دینا شروع کیا, اور میں نے تقریباً 1.5 مہینے کے اندر ہم نے الحمدللہ, کیونکہ لوگوں کا تھوڑا ٹرسٹ بنا ہوا تھا, تو ہمیں تقریباً 14 لاکھ روپے کے آرڈرز آئے اس کے راشن کے, جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس کو میں نے اب ہولڈ کر دیا ہے, اس کو اب روک دیا ہے, تاکہ ہم بندہ کو نا کام وہ کرنا چاہیے جو وہ یکسوئی سے کرے اور اپنے ایک مشن پہ کرے. تو اس لیے ہمارا جو مشن ہے نا وہ ہے لوگوں کو کوالٹی آف ڈائٹ نیوٹریشن کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے, لوگوں نے ابھی مجھے یہ بھی کہا کہ جی یہ تو جی آپ بچوں کی, کیونکہ آپ کی پینیٹریشن ہے وہاں پہ, آپ بچوں کی شادیوں کے لیے بھی کر دیں, یہ وہ سب اچھے کام ہیں کرنے کے, لیکن ہم ابھی اپنے آپ کو فوکسڈ کر کے رکھے ہیں, اور میرا بس ویژن یہی ہے کہ ہم ادھر مٹیاری میں اس کو کریں, اور اس کے بعد اس کو سندھ کے مختلف, کیونکہ یہ جو ماڈل ہے نا یہ ایسا ہے کہ جو کچھ بھی نیا نہیں ہے, اس میں صرف آپ کو کڑی سے کڑی ملانی ہے. پاکستانیوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی تم صدقہ دو, پاکستانی پہلے ہی بے حد صدقہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اسے سب اس کو چینلائز کرنا ہے, اور چینلائز کر کے لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنا ہے کہ بھائی یہ جو آپ ہمیں دے رہے ہو, ہم آپ کو ہر پروسیس کی فوٹوز اور یہ سب کچھ ود فیس بلرنگ, تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو, پھر ہم اس کو وہ سب پورا آپ کو ایسا لیول آف ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ آپ کو نا فل کانفیڈنس آ جائے اس میں. اگر ہم ایک دفعہ لوگوں کا یہ ٹرسٹ لے لیتے ہیں تو پاکستانی تو ہیں ہی ہمارے, جو ایکسٹرا جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ بھی ہیں, پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں وہ ہیں, تو ہم انشاءاللہ مجھے امید یہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم میل نیوٹریشن پہ کچھ ڈینٹ ضرور ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب اتنا اچھا کام کرتے ہیں اور اتنی کمیونٹیز میں جا کے کام کرتے ہیں, اسپیشلی مارجنلائز کمیونٹیز میں, آئی ایم شیور رات کو نیند تو بڑی سکون کی آتی ہوگی. اللہ کا شکر ہے, جب سے یہ کر رہا ہوں فائدہ تو ہو رہا ہے, لیکن میں آئی بلیو کہ بندے کی نا زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور ابھی ہم بیٹھے ہیں 40 سال جو بھی ہماری عمر ہو, یہ اب آگے کتنے سال رہ گئے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ پاک نے بندے کو نیچے بھیجا ہے یہاں پر, تو ہمارا کام یہی ہے کہ اس میں جو بھی جتنا اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے آپ اس کے حساب سے میکسیمم امپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گنجائش ہے امپیکٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, اور وہ امپیکٹ ابھی تک جو ہوا ہے, میں ایسا نہیں ہے کہ اس پہ صابر شاکر نہیں ہوں, خوش ہوں بہت جو ہوا ہے, لیکن آئی آلسو ایم لائک کہ یار ابھی تو بہت کچھ کرنے کو ہے, اس کے امتحان اور بھی ہیں, بہت زیادہ کرنے کو ہے, اتنا برڈن ہے. اچھا یہ نا ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا. اگر ہم کوئی فرسٹ ورلڈ میں پیدا ہو جاتے, ٹھیک ہے نا, اب میں آپ کو بتاؤں ایز اے ڈاکٹر تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے لیکن لوگوں کو سمجھ آئے گی, کہ جو 100 بچہ دنیا میں مرتا ہے نا آج کے دن, اگر مرے گا 100 بچہ, تو آپ سوچیں کہ کتنا بچہ فرسٹ ورلڈ میں مرتا ہے اور کتنا بچہ تھرڈ ورلڈ میں مرتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتا ہوں ذرا مزے ان کو بتانے کے لیے, تو لوگ شروع کرتے ہیں جی 70-30, 70 یہاں مرتا ہوگا جی 30 وہاں مرتا ہوگا. میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اور بتائیں. کوئی کہتا ہے جی 80-20, کوئی ایک جو ہے نا ذرا شیطانی کے موڈ میں آتا ہے وہ کہتا ہے جی 90-10. پھر میں ان کو کہتا ہوں جی اصل نمبر از 99-1. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو اتنا زیادہ, تو اگر آپ امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ میں بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار بچوں کی زندگی بچانی ہے, تو آپ کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے بچانے کی. جبکہ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو اتنے حالات خراب ہیں کہ آپ کوئی ماٹھے سے بھی آدمی ہو, تھوڑی سی بھی محنت سے آپ کتنی جانیں بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کو ایک اپرچونٹی دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے یہاں پہ پیدا کیا, تو ہم اپنے تھوڑی بھی کوئی محنت کریں گے, کوئی کاوش کریں گے, تو جو ہم امپیکٹ لا سکتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ والے بندے کے لیے بڑا مشکل ہے وہ کرنا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہمیں ایز اے بلیسنگ دیکھنا چاہیے. تو میں تو اس کو ایز اے بلیسنگ دیکھتا ہوں. ابھی یہ ہے آپ جیسے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کا,
ٹھیک ہے نا, وہ اس میں کتنا کام ہے کرنے کا, ٹھیک ہے نا. ہم ابھی میں نیوٹریشن پہ کر رہا ہوں, اسی طرح سے اکنامک اسٹیمولیشن ہے. آپ مٹیاری کی بات آپ سوچتے ہیں, آپ ابھی سوچیں, اپرچونٹی کا سوچیں, ٹھیک ہے نا. مٹیاری میں جاتا ہوں نا, اتنی, یا تو آپ ایسی جگہ ہو کہ یار جہاں پہ زمین میں کچھ اگتا نہیں ہے. مٹیاری میں آپ جائیں تو اتنی زرخیز زمین کہ آپ کی قد سے 1.5 گنا اونچی فصلیں, ایک وقت میں 3 فصلیں ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہیں, اتنا زیادہ گرین کہ آپ کی آنکھیں چندی آ جائیں, ٹھیک ہے نا. سر آپ نے مجھے لے کے جانا ایک دفعہ بس. اتنا زرخیز, اور اتنی زرخیز کے باوجود جو غربت کا عالم اور جو میل نیوٹریشن کا عالم اور جو لٹریسی کا عالم, وہ کتنا پورا. تو یہ تو بالکل اللہ میاں نے ایک آپ کو اپرچونٹیز کی تشتری رکھ کے دی ہوئی ہے کہ بھائی سارا کچھ ہے, اب تمہیں صرف کڑی سے کڑی ملانی ہے, کوئی اسمارٹ طریقہ کرنا ہے, اس کو کرو, اور پرابلمز تو 1 منٹ میں اس کے سالو ہوں گے یہ کر کے, ٹھیک ہے. اور وہ جو کام کرنا ہے وہ ہم آپ جیسے لوگوں کو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک سب کو, تو اب ہمیں اللہ پاک نے اگر کوئی توفیق دی ہے تو ہم 2 کام کر سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ جی میرے اندر اتنی زیادہ صلاحیت تھی کہ اللہ نے مجھے دیا, بہت اچھا ہو گیا. یا آپ اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں کہ یار اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے, جو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ٹو ہوم مچ از گیون مچ از ایکسپیکٹڈ, ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ ڈکار مار کے نہ بیٹھ جائیں, آپ کو دیا ہے تو یہ ذمہ داری, اور آپ کے پاس اتنا کریج ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دے سکیں. اللہ میاں نے, وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو ان کا کیا ٹیسٹ ہے, ان کے پاس نہیں ہے وہ ریسورسز. ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز دیے ہیں تو ہم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا, موبلائز کیوں نہیں کیا. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو اگر سوشل کام کرتا ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے تو 2 اکاؤنٹس کھولے ہیں. ایک دنیا میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جہاں پہ کیش یا سیلری آتی ہے, اور ایک وہ اکاؤنٹ ہے جو اللہ میاں کے پاس کھولا ہوا ہے جہاں پہ جو ہے انلمیٹڈ لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں. اور کہیں نہ کہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دعائیں ہماری زندگیوں میں کام آ جاتی ہیں, اور ہمارے بہت سارے کام اسی طرح سے تھرو ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ہمیں دعائیں دے رہا ہوتا ہے پیچھے سے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال آیا ہے فیصیہ کا, وہ پوچھتی ہیں کہ آر یو جسٹ ورکنگ ان مٹیاری اور آر دیر اینی ادر ڈسٹرکٹس ایز ویل. ابھی ہم کیونکہ مٹیاری بھی ڈسٹرکٹ ہے نا, ڈسٹرکٹ تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے. ابھی مٹیاری کی بھی ہم ابھی تقریباً 2 سے 2.5 یوسیز جو یونین کاؤنسل ہوتا ہے اس میں کام ابھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت تو ہم وہیں پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی اس لیے وہاں پہ کرنا میرے لیے شروع کرنا آسان تھا کیونکہ میری تھوڑی ریسرچ تھی وہاں پر جو ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن اور ابھی جیسے میں نے شروع میں کہا, ابھی تو ہمارے پاس اتنے آرڈر بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر ہی لوگوں کو مہینے میں 2 دفعہ یہ پہنچا سکیں. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو آرڈر بہت ہیں, لیکن یہ کہ آبادی اتنی ہے یہ کر کے. تو میرا اسکیل اپ کا ارادہ یہی ہے کہ ایک دفعہ ہمارا ذرا ٹرسٹ بن جائے گا, لوگوں کا آرڈر زیادہ آنا شروع ہو جائیں, تو ہم پھر ادھر سے ہی ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اور باہر تک جائیں گے. پہلے پورا مٹیاری بھی کور کریں گے, تھر بھی جائیں, بلوچستان میں بھی جائیں, ادھر جائیں. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو ظاہر ہے ایک کام کروں گا نا یہ, مگر جس کو یہ ماڈل کاپی کرنا ہے وہ آ کے ہمارے سے کاپی کرے اور 100 بسم اللہ وہ اپنا شروع کر دے, یہ کر دے. کیونکہ اس کے اندر کوئی اپنی جیب سے میرے پیسے نہیں جا رہے زیادہ, کیونکہ بس صرف سسٹم بنانا ہے ایسا, کیونکہ لوگ خود ہی ڈونیٹ کرتے ہیں, انہی کے پیسوں سے یہ آگے چلتا رہتا ہے اور ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم مطلب کہ بن گیا ہے. میں تو بلکہ انوائٹ کروں گا کہ جس کو بھی شوق ہو آئے, ہم سے دیکھے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں اور اس کا کاپی پیسٹ کرے اور آگے کرتے رہے. ہمیں اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ, اور ہم ہی کرتے رہے. تو بالکل ارادہ یہی ہے کہ ہم اس کو یہاں سے پورے مطلب کہ سندھ میں, بلوچستان میں, جہاں جہاں غربت ہے, ہم اس ماڈل کو لے کر جائیں. بالکل صحیح بات ہے. لسٹرز جنہوں نے ابھی جوائن کیا پروگرام, ان کو ہم بتاتے چلیں. آپ پروگرام سن رہے ہیں لرننگ بائٹ, میرا نام ہے عدیل. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں تھرسڈے اور سیٹرڈے کو 1:30 سے 3 بجے تک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہانی صدقہ پاکستان کی, جو ہمیں آج سنا رہے ہیں ڈاکٹر سید اسد علی. ہی از دا فاؤنڈر آف صدقہ پاکستان. انہوں نے بڑی اچھی بات بولی ہے کہ اگر ہم سب مل کر کلیکٹیولی ریسورس کو موبلائز کریں تو کہیں نہ کہیں شاید جو ہے وہ ڈیزرونگ بندے تک جو ہے وہ آپ کے ریسورسز پہنچ جاتے ہیں. صدقہ پاکستان میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ نے مس کر دیا ہمارا پہلا لنک پروگرام کا, تو صدقہ پاکستان از بیسکلی این آرگنائزیشن جو میل نیوٹریشن سے گزر رہی ہیں کمیونٹیز جو فائٹ کر رہی ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس پرابلم سے نکلنے میں تھرو ٹرانسفرنگ یور صدقہ ان اے فارم آف اے گوشت. ان کو ان کے گھروں تک پہنچتا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر گھر میں کوشش کریں وہ مہینے میں کم از کم 1 دفعہ گوشت پہنچا سکیں. ان کا ٹارگیٹ ہے کم از کم یہ 2 سے 3 دفعہ ہو جائے. تو آپ کو مجھے میرا ساتھ چاہیے. ان کو FM 88.6 کی ٹیم تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی, اسی لیے میں آج یہ ایڈوکیسی پروگرام کر رہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن.
میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے صدقہ پاکستان تو بالکل آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0320-723-7275. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ای میل ایڈریس ہے itsadkapakistan@gmail.com. اٹس SADQA pakistan@gmail.com. یا پھر ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں sadkapakistan.pk, اور فیس بک پیج بھی ان کا صدقہ پاکستان کے نام سے ہی ہے. یہ دو کے ایک تھوڑا سا نیو وینچر ہے پاکستان میں, بٹ میرا خیال ہے یہ وہ وینچر ہے جہاں پہ نہ صرف نیڈ بھی ہے ان کمیونٹیز کو, اور بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ ہم یہ پریکٹس بھی کرتے ہیں ایز اے مسلم کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ دیتے ہیں, چاہے وہ عقیقہ کے فارم میں ہو, چاہے وہ فطرہ کے فارم میں ہو, چاہے وہ چیریٹی کے فارم میں ہو, اور کیوں نہ ہم انہی کمیونٹیز کو دیں جہاں سے ہم جانور لے کر آتے ہیں. ان کا سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, جہاں پہ وہ فوٹوگرافی ہر سٹیج پہ کرتے ہیں, فرام پروکیورنگ آف دی اینیمل ٹل دی ڈسبرسمنٹ آف دا گوشت ٹو دا فائنل بینیفیشری. یہ پورا پروسیس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتا ہے, اور آپ کو بینگ ڈونر جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ساری واٹس ایپ پہ اپڈیٹس ملتی رہیں گی ود دا نیم اور دی ایڈریس آف یور بینیفیشری. اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صدقہ پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کیجیے, تاکہ اس ماڈل کو ہم نہ صرف سندھ میں پینیٹریٹ کریں بلکہ ساتھ ساتھ اس کے جو ہے پورے پاکستان میں اس کو لے جائیں, اور پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو میل نیوٹریشن نہیں ہے, اور وی آر ون آف دوز ڈیولپنگ کنٹری دین کہ جس کا جو ہے وہ بچوں کا امیون سسٹم اچھا ہے, اور بچے جو ہے میل نیوٹریشن کی وجہ سے نہیں مر جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری ہونے والی ہے عید کے تھرڈ ڈے, جہاں پہ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں پوری FM 88.6 کی ٹیم. 1 سے 3 بجے تک یہ پروگرام ہوگا, بالکل کہیں نہیں چاہیے گا, آپ ہمیں سنیے گا اس پروگرام کو, بیکاز یہ پوری ٹیم آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, اور امید ہے آپ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. تھرڈ ڈے آف عید 1 بجے سے 3 بجے تک سنیں گے پروگرام لرننگ بائٹ. ابھی آپ کا کوئی میسج ہے تو بالکل آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں, آپ کے میسیجز ہمیں آ رہے ہیں. آپ میسج بھیجنے کا طریقہ ہے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے SPR اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنے شہر کا نام لکھیے, اور میسج بھیجیے 8881 پہ. یہاں پہ خزیمہ کا سر میسج آیا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کا انیشیٹو بہت اچھا ہے, یہ بتائیے کہ آپ لوگ صرف جو ہے وہ بکرے کا گوشت صرف صدقہ کرتے ہیں یا مرغی وغیرہ کا صدقہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, مرغی کا نہیں کرتے, بکرے کا کرتے ہیں, اور کٹے کا. کٹا از بیسیکلی جو بفلو ہوتا ہے وہ کر کے, ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ جو ماڈل ہے اس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ بکرے کی, جیسے میں نے کہا کہ 2 قسم کی کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں. ایک بکرے کا کیٹیگری ہے جو 15 سے 20 کلو کا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم سکیل پہ ناپتے ہیں, اور وہ فوٹو بھی ڈونر کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کا وزن کتنے کلو کا اس کا بکرا تھا. دوسری کیٹیگری ہے جو 23 سے 28 کلو کا بکرا ہوتا ہے, اور پھر تیسرا جو جانور ہے وہ ہم نے کٹا رکھا ہوا ہے. کٹا جو ہے وہ جیسے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جو بھینسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس میں تقریباً 2 سے 2.5 من کے قریب گوشت نکلتا ہے. تو جو ویلیو فار منی ہے ظاہر ہے کہ وہ کٹے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو گوشت ہوتا ہے, یہ پروسیس وغیرہ یہ سارا ہمارا جو لوکل ٹیم ہے وہ کرتی ہے, اور اس کو پھر جو ہماری وہ جو آبادی ہے جس کو ہم کور کر رہے ہیں 2 UCs کی, یہ وہ UCs تھیں جو, کیونکہ میرا کام تھا ریسرچ کا مٹیاری میں, تو ظاہر ہے ہم مٹیاری کے اندر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے علاقے سب سے زیادہ غریب والے ہیں, تو ہم نے یہ وہ والے علاقے چوز کیے تھے کہ جو کہ انتہائی زیادہ امپاورش تھے اینڈ آل یہ کر کے. تو وہاں پر پھر ہم نے یہ شروع کر رہے ہیں, وہاں پہ پھر ان کے گھر جا کے ان کو یہ دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس کو تو ہر گھر پورا میپڈ ہے, رجسٹر پہ سارا میپنگ ہوتی ہے, اس کی GIS لوکیشن ہوتی ہے, تاکہ ہمیں پورا سسٹم ہو کہ پتہ لگے کہ اس گھر کو کتنی دفعہ دے چکے ہیں اور کیا ہے, تاکہ ایک فیئر ڈسٹریبیوشن آگے سے جاتی رہے. حمزہ کا میسج ہے, حمزہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہاں پہ کہ وہاں پہ لوگ میل نیوٹریشنڈ ہیں, ان جانوروں کا کیا خوراک کیسی لیتے ہیں وہ؟ انہوں نے پوچھا وہ جانور بھی تو میل نیوٹریشن نہیں ہے کہیں, کیونکہ اوبویسلی جب وہ ان کے جو مالکان ہیں وہ میل نیوٹریشن ہے تو اپنے جانوروں کو کیا کھلاتے ہوں گے؟ سو اب یہی بات ہے یار, دس از ایکچولی ون آف دا تھنگس کہ آپ سوچیں کہ سسٹم کتنا اچھا نہیں ہے کہ جانور ایکچولی میل نرشڈ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو میں نے کہا کہ وہاں پر زمین اتنی زرخیز ہے کہ اتنے فصلیں ان کی اتنی اچھی ہوتی ہیں, اور یہ کر کے کہ بس وہ جو
سائیکل ہے اکانومی کا اس کو بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صحیح نہیں ہے. اور یہ کر کے تو ظاہر ہے کہ جانور جو ہیں ہم تو لیتے ہی ان کو وزن کے حساب سے ہے نا, تاکہ جو اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا ہو کہ کئی لوگ جو صدقے کے لیے بالکل ہی چھوٹے سے جانور بھی لے لیتے ہیں نا, ہم نے ایسا نہیں رکھا ہوا ایسے کر کے. ٹھیک ہے, ہمارا جو منیمم بھی جو جانور ہوگا وہ 15 کلو کا ہوگا, تاکہ جو چھوٹے بچے جانور ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں سارے. ٹھیک ہے, ہم اس کو لینا نہیں چاہتے, ہمارا اصول نہیں ہے. تو ہمارا جو منیمم ترین جو کیٹیگری ہے وہ 15 سے 20 کلو والے بکرے کی ہوگی, اور جو دوسرا کیٹیگری ہے وہ 23 سے 28 کلو والے بکرے کی ہوگی. تو یہ وزن کے حساب سے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر جو چھوٹا جو جانور ہے جو بچہ ہو یا بالکل وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ہم بالکل خیال کرتے ہیں, اور اس کو اسی حساب سے جو جانور ہے اس کا ہم ظاہر ہے میں خود بھی اینیمل رائٹس کو بڑا بلیو کرتا ہوں, اور اس کے اندر ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہوں وہ شرعی حساب سے بھی ٹھیک ہوں اور سوشل حساب سے بھی, کہ جو کاٹنے والے ہیں وہ تجربہ کار ہوں, یہ نہیں کہ کوئی اناڑی لوگ لگے ہوئے. بالکل. یہاں پہ رضوان کا میسج آیا. رضوان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے کسی بڑے آرڈر کے لیے تو کتنے دن پہلے جو ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ ہوتا یہ ہے جناب کہ جیسے کہ بکرے اور پہلے تو جو کٹے وغیرہ ہوتے ہیں ہم کمیونٹی سے ہی خریدتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک اس کے اندر کہ جو کمیونٹی کے اندر پیسہ جائے. ٹھیک ہے نا, اب ایک بیچارہ غریب انجیکشن ہو جاتا ہے نا, ایک دم انجیکشن آف منی ہو جاتا ہے, تو ہم وہیں سے اس کو لے کے کرتے ہیں. عام طور سے جو ہماری ایوریج چل رہی ہے کہ جیسے ہمیں کٹا کرنا ہو یا یہ کرنا ہو, ہم جب آرڈر ملتا ہے تو ہم اس کو 4-5 دن کے اندر اندر ہم وہ آرڈر کر دیتے ہیں اس کو کر کے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کو کمیونٹی سے خریدتے ہیں, اور یوزلی جیسے ایک دن پہلے خرید لیا اور اگلے دن اس کو صبح سے شروع کرتے ہیں, فجر کے بعد سے کاٹ کے آگے فارغ کرتے ہیں. آپ کے ریگولر وینڈرز ہیں وہاں پہ؟ نہیں, وینڈرز کچھ پہلے تو ہو بھی جاتے تھے, اب تو لاک ڈاؤن کے بعد بیسیکلی کیونکہ ہماری کمیونٹی وہی ہے تو ہم ان کو کمیونٹی سے ہی خریدتے ہیں. تو جب جیسے گوشت دینے جا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو وہیں سے پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ جی یہاں پر یہ جانور اویلیبل ہے, یہ والا اویلیبل ہے, تو وہ کمیونٹی کے نیٹ ورک سے ہی لے لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ ریسورسفل ہوتے ہیں, وہ ایڈوائز بھی کر دیتے ہیں کہ یار اگر کٹا چاہیے فلاں عورت کے پاس 2 کٹے ہیں جو اس نے پالے ہوئے ہیں, وہ تم ان سے بات کر لو, وہ کر لو. اچھا اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم 6 مہینے سے کر رہے ہیں تو وہ نیٹ ورک اتنا زیادہ اچھا بن گیا ہے کہ لوگ خود ہی سے شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی کہ یار ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں کے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہے جانور تو بتا دو یہ وہ, لیکن اب ماشاءاللہ سے نیٹ ورک ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں جتنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی حساب سے ہم اس کو لے لیتے ہیں. یہاں پہ ایک میسج ہے آصف صاحب کا. آصف پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا جانوروں کا سلسلہ جو ہوتا ہے آن این ایوریج مہینے میں کتنے جانور آپ لوگ صدقہ کر لیتے ہیں وہاں پہ؟ تقریباً جو ہے نا 20 سے 30 کے قریب بکرے ہمارے ہو جاتے ہیں, اور 3 کے قریب جو ہیں کٹے 2-3 ایسے کر کے نکل جاتے ہیں. ظاہر ابھی ہم ذرا چھوٹے ہیں, ابھی ہم نے 6 مہینے پہلے تو شروع کیا ہے. پہلے 2-3 مہینے تو میں نے کٹا شروع ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں کٹے کے پیسے بھی دے گا, کیونکہ کٹا تقریباً 39,500 روپے کا کٹا ہوتا ہے. میں نے کہا اتنے پیسے کون دے گا, تو ہم نے یہ کیا ہی نہیں تھا. 3 مہینے کے بعد جب ہمیں ذرا رسپانس ملنا شروع ہوا تو ہم نے ہمت کر کے کٹے کی کیٹیگری بھی کی. تو وہ کٹے میں لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار 5 گنا ہے بکرے کی قیمت, لیکن جو گوشت نکلتا ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے, تو اس کے بھی آنا شروع ہوئے. تو اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ سے یہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور بس مجھے امید یہی ہے کہ یہ اس طرح سے چلتا رہے. جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے وہ کافی ذرا سیلف سسٹیننگ سا ہے کہ جو ہے نا جو پیسے آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سے اس کا اپنا نکلتا رہتا ہے. پورا جو سیٹ اپ ہے, کسائی کے پیسے, ڈسٹریبیوشن, یہ وہ کسائی فکسڈ ہے آپ لوگ وہاں پہ؟ کسائی بھی ہمارے بیسیکلی لوکل لوگ ہی ہیں جو کہ کاریگر ہوتے ہیں اس کے اندر. تو 2-3 ہمارے پاس کسائی ہیں جو کہ ہمیں اپنی سروسز دیتے ہیں, اور وہ ہم ان کو لے لیتے ہیں. اصل میں وہاں پہ عدیل
جاب لیسنس اور غربت وغیرہ کا ایسا عالم ہے کہ ہمیں جو سٹافنگ ہے نا وہ بہت, کیونکہ یہ لمبا کام چل رہا ہے تو لوگ بہت خوشی اس کے اندر آ رہے ہیں, ان کے اچھے تھوڑے پیسے بن جاتے ہیں. اچھا لوگوں کا بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو سٹاف ہے اس کی تھوڑی سی کوالٹی آف لائف ذرا سی بہتر ہوتی ہے. ایک بندے کی نا, ایک آدمی کما رہا ہے, اس کا ایگو بھی ذرا اچھی ہو جاتی ہے, اس کا پورا گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. تو میں اس سے بھی یہ 3 جو پارٹ ہے نا, یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں 3 فائدے ہو رہے ہیں. ایک بچوں کیا سب پورے خاندانوں کی میل نیوٹریشن, نمبر 2 اکنامک اسٹیمولیشن جن سے ہم یہ خرید رہے ہیں, نمبر 3 لوگوں کے روزگار. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ تینوں جیسے آپ نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا یہ ہے, اینڈ بات یہ کہ اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں, ہم نے کوئی بھی چیز ایجاد نہیں کی, واٹس ایپ پہلے ہی اب موجود ہے. ٹھیک ہے نا, You just connected all the dots. You just connected all the dots. اینڈ اس کے اندر یہ کر رہے ہیں. اور جو ڈونر ہے اس کو کیا چاہیے, اس کو چاہیے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی. Absolutely. And that gives a satisfaction and trust. That gives you. اب ہم تو واٹس ایپ کر کے جو جس کو گھر پہ دے رہے ہیں اس کی بھی واٹس ایپ کر کے بھیج دیتے ہیں, فیس بلر کر کے, تاکہ ان کی یہ نہ ہو کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جائے. فیس بلر کرتے ہیں. فیس بلر کا بھی سافٹ ویئر اتنا آسان ہے, فری میں ہمیں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, 1 سیکنڈ میں فیس بلر ہو جاتا ہے, وہ کر کے ہم بھیج دیتے ہیں اس کو. تو وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے, میں خود اپنا بتاؤں عدیل آپ کو کہ جو بھی یہ تصویریں آتی ہیں, کیونکہ میں تو ذرا ٹیم ممبر ہوں, تو وہ گروپ ہم نے بنائے ہوئے ہیں, میرے تھرو آتے ہیں. دن میں آدھا پونا گھنٹہ میرا صرف ان تصویروں کو دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے کہ یار یہ ہم نے دیکھو کہاں پہنچایا. لوگ ایسے حالات میں رہ رہے ہیں کہ جو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ یہاں سے نکال کے 2000 سال پہلے کے موئنجو دڑو میں لے جائیں نا, تو ان کو کوئی خاص فرق پتہ نہیں لگے گا. وہی مٹی کے گھر, پتوں کی چھت, کوئی بجلی نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو وہی مٹی کے چولہے, مٹی کے برتن, مٹی کے چولہے, لکڑی سے آگ لگانا. تو لوگ اتنے, ہمیں تو نا میں آپ کو بتاؤں بہت سارے 90% پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کا لیول کیا ہے, اور ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں $1 a day. اور وہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے, بائی ڈیفینیشن ہے. مطلب اتنی غربت ہے. اور جب آپ تصویریں میں آپ کو آتا ہے نا کہ یار دیکھو جن کو میں نے گوشت پچایا یہ ایسے گھر میں, تو وہ آپ کو, اچھا ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ریپیٹ ڈونرز کی بہت بڑی پروپورشن ہے. ایک دفعہ جو بندہ دیتا ہے نا وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے, تو یہ بھی اچھی بات ہے. سر یہاں پہ مجھے آپ کی بات سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. جب بھی آپ سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں, اسپیشلی ان مارجنلائز کمیونٹیز میں, جہاں پہ شاید آپ کو ان ریٹرن میں ان کا فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے یا امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کا موٹیویشن اور زیادہ ہائی ہوتا ہے. I was doing one project with USAID in 2013-14 کرنگی میں. It was regarding the career counseling project, جہاں پہ بچوں کو CV رائٹنگ, لیٹر رائٹنگ, اسٹوری رائٹنگ, کانفیڈنس بلڈنگ, یہ سب بیسک کمیونیکیشن یہ سب سکھانا تھا. کچھ 6 مہینے میں 6 سیشنز دینے تھے, 1 session a month. اور ٹارگیٹ گروپ جو تھا وہ کلاس 8 سے لے کر میٹرک تک کے بچے بچیاں تھے, اور اس میں کچھ تقریباً 300 بچے انرول تھے اس پروگرام میں. تو جب فائنل ڈے تھا پروگرام کا تو ایک بچی میرے پاس آئی, ہنا نام تھا اس کا. تو وہ کہتی ہے سر آپ نے مجھے CV سکھائی تھی, آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میرے بابا جو ہے نا وہ جاب لیس تھے پچھلے 8 مہینے سے, اور میں نے ان کی CV لکھی, انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کسی آرگنائزیشن میں, ان کی نوکری لگ گئی ہے. اس بچے کے لیے اتنا سینس آف اچیومنٹ کہ اس نے CV لکھی اور بابا کی جاب لگ گئی ہے. اور اوبویسلی جب وہ اسٹوری آئی ہے میرے پاس تو دیٹ واز, مطلب کہتے ہیں نا میرے پاس الفاظ نہیں تو اس چیز کے لیے, اس بچی کے ایفرٹ کے لیے. کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا سب بچوں سے کہ آپ یا تو آپ نے خود کسی کی CV لکھنی ہے, کسی کی CV لے کر اس کو اسکروٹنی کرنی ہے آپ کی اپنی کمیونٹیز میں. پھر ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماموں کی جو ہے نا CV کو اسکروٹنائز کیا تھا, اور ان کی جو ہے نا امتیاز سپر مارکیٹ میں سیلز آفیسر کی نوکری لگ گئی ہے. پھر ایک بچے کی ماں آئی فائنل گریجویشن ڈے پہ, کہتی ہے آپ نے میرے بچے کو کیا سکھایا ہے, وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئی. میں نے پتہ نہیں کیا سکھا دیا ایسا. تو کہتی ہے وہ جب گھر پہ آتی ہے آپ کا سیشن لے کر, تو وہ کہتی ہے کہ ماما آپ چائے بنائیں اور میں اپنی پاکٹ منی سے مجھ سے منگواؤں گی اور میں فوٹو کاپی کر کے آتی ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا فوٹو کاپی کر کے آتی ہوں؟ کہتی ہے جو آپ نوٹس دیتے ہیں نا وہ میں فوٹو کاپی کرتی ہوں,
تاکہ میں اپنے ساتھ کے جو بچے ہیں دوست ہیں ان کو وہ دوبارہ میں پڑھا سکوں. میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہتے ہیں آپ نے ڈے 1 پہ آپ کو شاید یاد نہیں ہے, ہم سے اوتھ دیا تھا کہ آپ جو بھی سیکھیں گے آگے ضرور سکھائیں گے, اس لرننگ کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھیں گے. تو میں اپنا پرومس پورا کر رہی ہوں. تو یہ تو سر وہ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ وہ اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں, لمیٹڈ ہوتی ہیں, بٹ یہ خود بخود آپ کے لیے ذرائع بن جاتے ہیں اور راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جسٹ میرا ایک سوال ہے, ایک تو لسنرز کا بھی سوال تھا کہ کوئی آپ کی ایک تو ٹیم کا سائز کتنا ہے, کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے, اینڈ سیکنڈلی کوئی والنٹیئر پروگرام اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو. جو ٹیم ہے ہماری وہ 3 لوگ ڈسٹریبیوشن کے اندر ہیں کہ جو موٹر سائیکلوں پہ جا کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ 3 ٹیمیں ہیں بیسیکلی. تو ہر ٹیم میں تقریباً 2 لوگ وہ ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ قصائی کا کام کرتے ہیں, ہمارے لیے یہ کرتے ہیں. پھر کچھ تھوڑے سے ذرا سینئر لیول کے ہمارے پاس ایسے ہیں, وہ کچھ والنٹیئر بھی کرتے ہیں ہمارے پاس وہاں پہ لوگ. اب جیسے ہمارا جو آفس ہے, اگر آپ دیکھیں گے صدقہ پاکستان کا ریجنل آفس, اس کا ہم نے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا, وہ کمیونٹی نے خود ہی ہمیں والنٹیئر کر کے دے دیا کہ یار یہ تم اس کو ادھر کر لو. تو وہ کر کے تو تھوڑے سے پھر وہ ذرا والنٹیئر والے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10 سے 15 لوگ ہیں ایسے جو اس کے ساتھ ملک ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارا پھر یہ کام چلتا ہے. آپ کے ساتھ بھی 10 سے 15 لوگ منسلک ہیں؟ منسلک بالکل ایسے ہیں کہ جو کہ وہاں پر سٹاف وغیرہ جو یہ کرتے ہیں. پھر تھوڑا سا میرا اپنا جو ہمارا اپنا, کیونکہ میرا اپنا جو ریسرچ کا کام ہوتا ہے اس میں وہ بھی ذرا سی اوور سائٹ ادھر کی ہمیں کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور بیسیکلی یہ کام ایسا ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں ہوں یا میری جو اپنی جو ٹیم ہے وہاں پر جو ریسرچ والی ٹیم ہے یہ جو ڈونرز ہیں, آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کچھ بندہ دوسرا باہر سے دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی آپ کو خود ذاتی طور پہ اس سے اتنی خوشی اور اتنا یہ مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں یا میں اپنے لیے کر رہا ہوں یہ, کیونکہ آپ کو وہ جو خوشی ملتی ہے نا اس سے, وہ آپ کو بڑے بڑے پیسوں سے, بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ملتی. سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے, وہ اتنی ہے کہ وہ از دا مین ڈرائیور. جو ہماری ٹیم ہے اس کا جو مین ڈرائیور, میں پوچھتا رہتا ہوں یار یہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہوگا تم لوگوں کو مینج کرنا. وہ سر کوئی مشکل نہیں ہے, آپ چھوڑیں, بالکل صحیح, بالکل چل رہا ہے. ایک میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہمت دے دیتا ہے اور یہ کارواں خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو یو جسٹ تھنک اینڈ یو ول گیٹ دیٹ تھنگ, مطلب اس پروسیس میں جو ہے نا خود بخود چیزیں ایڈ آن ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کو کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ذریعہ بنا دیتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوگا, آئی ایم شیور آپ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. وہ جو ہمارے ساتھی ہیں, میں پوچھتا رہتا ہوں یار بھائی یہ تو تمہارا بڑا کام لگتا ہوگا یار, یہ وہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. ہر کوئی جو ہے نا وہ, کیونکہ جس طرح مجھے خوشی ہوتی ہے, جس بندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار میری ذات کی وجہ سے یہ تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے, اس کو یہ ہے نا. تو ہم جو ڈونیٹ کرتے ہیں, جو ڈونر بھی ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے بھی ڈونیٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کو اصل جو فائدہ محسوس ہوتا ہے نا وہ ڈونر کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جس کو مل رہا ہے اس کو ہے, کیونکہ وہ اس کو بھی جو سیٹسفیکشن ہے بعد میں. تو ظاہر ہے ہم دنیا کا مقصد یہی ہے نا کہ اپنی بندے کو سیٹسفائی ہونا, خوش ہونا, یہ کرنا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور عدیل آئی آلسو وانٹ ٹو اپریشیٹ یو, کہ میں ابھی یہی کہہ رہا تھا کسی کو کہ دس از دا فرسٹ میڈیا انگیجمنٹ آف صدقہ پاکستان. بالکل, میں یہی کبھی کہہ رہا تھا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے کہیں کوئی ملے تو وہ کر کے. تو دس از دا فرسٹ میڈیا انگیجمنٹ آف, مجھے بھی ہمیشہ یاد رہے گا کہ جو پہلی میڈیا انگیجمنٹ تھی وہ FM 88.6 سر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. بالکل اس کاز میں جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم بالکل آپ کا ساتھ دیں گے. بلکہ میری ایک ملاقات ہوئی تھی, میرے ایک فرینڈ ہے, آئی ڈونٹ نو آپ شاید جانتے بھی ہوں گے, گورنمنٹ آف سندھ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر نوید بھٹو, اینڈ ہی از ورکنگ ڈیسپریٹلی آن دی میل نیوٹریشن اینڈ اسپیشلی ریموٹ ایریاز میں اور انٹیریئر سندھ میں. ان سے بھی ذکر ہوا تھا, تو وہ بھی کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیویئر کرائسس ہے میل نیوٹریشن کے اور ایریا. سو آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں سے آپ لوگ, میں جانتا ہوں ان کو بالکل. اور وہ ایکچولی اٹس فنی دیٹ یو سے اٹ, ہماری تھوڑی دوستی بھی ہے, میں ذرا پروفیشنلی میں جانتا ہوں. اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ جائیں تو دا پرسن ہو ہیز ڈن موسٹ نمبر آف لائکس اینڈ کامنٹس وہ نوید ہی ہے. چلے دنیا گول ہے اس کا مطلب یہ تھا. تو ہی از ایکچولی, وہ میری جو بھی کبھی میں پوسٹ لگاؤں تو اس میں جو بھی لائکس آئے اس میں پہلا دوسرا نمبر کا لائک جو ہے وہ نوید کا ہی ہوتا ہے اس کا. تو ہی بیکاز ہی ورکس ان میل نیوٹریشن اینڈ آل. تو یونیسیف کا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں ابھی تو گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ ہی از
ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی درد پتا ہے کہ کیا ہے اور کتنے برے حالات ہیں. تو بالکل سر ہمارا پروگرام بہت سارے یوتھ سن رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت کا میں جو ہوں فائدہ اٹھاؤں گا. اوبویسلی میجورٹی ہمارے جو لسنرز ہوتے ہیں وہ سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں. یوتھ بہت زیادہ انگیجڈ ہیں آج کل ولاگس بنانے میں یا بلاگنگ میں یا آن لائن ایڈوکیسی کی, اسپیشلی اس پینڈیمک کے ٹائم پیریڈ پہ آپ کی جو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا پریزنس لوگوں کی 40 to 60% بڑھ گئی ہے پاکستان میں, جس میں سبسکرائبرز بھی بڑھے ہیں اور جس میں جو ہے یوزیج ٹائم بھی بڑھا ہے لوگوں کا. تو اگر وہ یوتھ آپ کے اس کاز میں کسی طرح سے کام آ سکیں یا آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں, ان کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہم کریٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے؟ یعنی بالکل کر سکتے ہیں آپ, اور میں بلکہ بہت مجھے اس کی امید ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور اس کا نا جو کوالٹی آف پروڈکٹ ہے نا, اس پہ مجھے مکمل کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہے, وہ جو کام جو ہم کر رہے ہیں بالکل ایمانداری سے کر رہے ہیں, جو ان کو پہنچ رہا ہے گوشت وہ بالکل ڈیزرونگ ہے, ہم جو ہمیں آرڈر دے رہا ہے اس کی سیٹسفیکشن بہت اچھی ہے. میں ان چیزوں میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں. جس چیز میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں اور جو مجھے زیادہ اچھا نہیں آتا وہ یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور یہ والا. تو میں سب اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یار ہیلپ اس اسپریڈ دا ورڈ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ یا تو میں اس کو کوئی پروفیشنل ہائر کروں یا کیا کروں, مگر ابھی تک میرے پاس وہ کہ جو ہے نا انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, یہ ہو گیا, اس پہ اگر کوئی ہمیں سپورٹ کر سکے کہ صرف میں لوگوں سے ایک طرف یہ کہتا ہوں کہ یار ایک کچھ ہم نے ذرا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ دیکھ لو, یا اگر آپ کو کچھ ایک دفعہ کوئی چھوٹی سی چیز, چھوٹا سا بکرا کچھ ایک دفعہ آرڈر کر کے دیکھ لو, اور اس کے بعد آپ کو ہم کچھ کہیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو آپ کو سسٹم نظر آئے گا نا ہمارا, جب آپ ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیں گے وہ, تو اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو یہ کر کے. لیکن وہ جو ورڈ کا اسپریڈ کرنا ہے اس میں اگر جیسے لوگ جو کہ یہ بلاگرز وغیرہ ہیں, میں نے کچھ 2-3 لوگوں سے باتیں بھی کی تھیں کہ یار آپ تھوڑا سا ہمیں پروموٹ کر دو یہ کر کے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے میرا وہ سچی بات ہے کہ میرا بہت زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے کہ میں کو بہت زیادہ ہوں ان کے اندر کہ جی جس کے جی ملین فالوورز یا لاکھ فالوورز ہیں یہ ہیں ان کو کرا کے. تو ایک میں نے اپنا ایک اور بنایا ہوا ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے childspecialistpakistan.com کر کے. اس پہ میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جو کاؤنسلنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, تو میں نے کہا یار بجائے, کیونکہ ہر کوئی تو ہمارے پاس آ نہیں سکتی, تو ساری کی ساری انسٹرکشن میں نے اس ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں. تو ایک وہ ہے, اس کے تقریباً ایسا سارٹ آف لائک این FAQs. ہاں, تو وہ childspecialistpakistan.com کر کے ہے. اس کے فیس بک پہ جیسے 10,000+ کے قریب فالوورز وغیرہ ہیں وہ ہیں. تو وہ ہے, اس طرح سے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تھا پہلے. یہ تو ذرا ہمارا ابھی بھی چل رہا ہے یہ, لیکن یہ تو کافی پرانی انیشیٹو ہے میرا. لیکن آج کل یہ sadqapakistan.pk کر کے کر رہا ہوں. تو بالکل اگر کوئی یوتھ یا کوئی بھی جس کو بھی آتا ہو یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ اگر کر سکے تو ہم سے رابطہ کرے, ای میل کر لے, فون کر لے, یا ویب سائٹ پہ رابطہ کر لے, فیس بک پہ رابطہ کر لے. And we love to but I'll do one thing, I'll post it on my timeline as well, because I have a lot of people in contact, especially students universities کے. اور I don't know, ہو سکتا ہے کوئی اور FM کے پیج پہ بھی ہم ڈال دیں گے, کہیں نہ کہیں لرننگ بائٹ کے پیج پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے. I'm sure definitely بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور maybe we can design a digital volunteer program for the صدقہ پاکستان, جہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ہے ڈونیشن نہیں تو ایڈوکیسی کے حد تک تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس کی اویئرنیس کریٹ کریں کہ میل نیوٹریشن کا پرابلم کیا ہے, اس کو ٹربل شوٹ کیسے کر سکتے ہیں, صدقہ پاکستان کیسے ٹربل شوٹ کر رہا ہے, اور اوبویسلی جو ہے جس طرح سے آپ لوگ مارجنلائز کمیونٹیز میں جا رہے ہیں تو وہ ایک پورا کیا پروسیس ہے. بیکاز جہاں تک میں نے ابھی دیکھی ہے آپ کی کچھ فیس بک پیجز اور ویب سائٹس بھی, اور آپ سے بھی ڈسکشن ہوا, یو آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹس دیئر آن دا میڈیا. بس ہاں, کوشش یہی ہے کہ اپنی طرف سے بس ہاتھ پاؤں مارے. مین چکر یہ ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے کر رہے ہیں, تو وہی ہماری ظاہر ہے کہ نیت ہے. باقی تو ہم اللہ کا شکر ہے ذاتی طور پہ تو ہم وی آر کوائٹ ماشاء اللہ, اللہ نے بہت ہے ہمارے پاس. مگر اب اچھا اس میں پھر چکر یہ کہ جو یہ جو ہے نا ہاؤ ٹو ہیلپ دا کمیونٹی, اس کی بھی سائنس ہے پوری. ٹھیک ہے نا, جو پرانا ماڈل تھا نا کہ جی میں بیٹھا ہوں, میں جا رہا ہوں,
میں جا رہا ہوں وہاں پہ جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ میں کھود کے آ گیا ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں. اب لوگوں کو کانسیپٹ یہ آ رہا ہے جو ماڈرن لیٹسٹ سائنس کا ہے کہ اس طرح کی جو چیز ہے نا یہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. جب آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی اپنا ذہنی بنایا ہوا سسٹم دوسروں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو وہ لوگ لے لیتے ہیں. آپ جب مڑ کے گئے پیچھے تو وہ واپس اسی پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو ایک سینس آف سپیریورٹی کہہ لیں یا کیا ہوتا ہے کہ جی میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کیسے کام کرنا ہے. جبکہ سسٹینیبل کام کرنے کے لیے آپ کو یہ اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے. سسٹینیبل کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مارجنلائز کمیونٹی میں جائیں اور اپنا کوئی ذہن سے آئیڈیا نہ ہو, آپ پہلے چپ کر کے سنیں, آپ ان کی چیزیں دیکھیں, ان کے چیلنجز کو سمجھیں, وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے اور کیوں کرتے ہیں, یہ اس کو پہلے سوچیں, پھر دیکھیں کہ ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں. تو ایک ہیوملٹی کی ضرورت ہے رادر دین کہ جی میں تو جی گیا تھا, ہم نے وہاں پہ جا کے اتنے لوگوں کو یہ کر دیا, یہ ہم نے کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, لوگ جی ویسے حرام ہیں وہ کام نہیں کرتے, جی یہ نہیں کرتے. اگر آپ کا یہ اپروچ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی فلاسفی میں گڑبڑ ہے. سر بات یہ ہے کہ if you'll take along the community people with you, they'll be your best friends and they'll help you in opening the different doors of opportunity. اور more importantly جو ہے کمیونٹی میں جب آپ کام کریں تو اس کام کو کانٹیکچولائز ضرور کریں اس کمیونٹی کے نارمز کے حساب سے, کیونکہ کبھی کبھار شاید آپ اور میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ شہری بابو آ گیا ہے, اس کو کیا پتا کہ ہمارے گاؤں کی نیڈس کیا ہے یا ہم کیا ہے. ہمارے حساب سے ہم بڑی اچھی جو ہے نا کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ شاید ان کی بیسک نیسیسٹی نہیں ہوتی ہے. ایٹ ٹائمس بہت سارے سوشل کام میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے بھی کافی سارا کام کیا ہے, مجھے بھی کبھی کبھار سیٹ بیکس آتے ہیں. آپ کو کبھی سیٹ بیکس کوئی چیلنج نظر آیا ہے, کوئی فیس ہوا ہے ڈیورنگ دس جرنی؟ یار مے بی ابھی شاید 6 مہینے ہی ہوئے شاید, اس لیے ابھی اتنا نہیں, لیکن چیلنج کوئی کمیونٹی سے یا کوئی سو اللہ کا اتنا شکر ہے یار عدیل. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ یار یہ لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا, یہ کیونکہ وہ ظاہر وہاں پہ پولیس نے بھی تھوڑا کرنا شروع کیا. ٹیم کو ہم نے کہا ذرا پتہ کرو, وہ پولیس بیچاری اتنی ہیلپ فل تھی ہمارے لیے وہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ سر آپ کو جو ہے نا یہ کام آپ کرتے ہیں کرنا ہو, کوئی ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ چاہیے ہو تو ہماری موبائل بتا دیں, ہم آپ کو وہ کر دیں. تو یعنی کہ کسی نے کوئی بالکل بھی تنگ نہیں کیا ہمیں. یہ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں FM 88.6 سندھ پولیس FM چینل ہے, اور ہماری پولیس فورس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے لسنرز کہ ہمارا پینڈیمک کا ٹائم اس وقت گزر رہا ہے, اور کووڈ-19 کا ایک کہتے ہیں نا اٹیک نہ صرف پاکستان پہ بلکہ پورے ورلڈ پہ, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک باشعور شہری ہوتے ہوئے کہ ہم اپنے فرنٹ لائنرز جتنے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ نرسز ہیں, چاہے وہ پولیس اسٹاف ہیں, چاہے وہ ورکرز ہیں, سوشل ورکرز ہیں, ان کا بہت زیادہ خیال کریں, ان کو کنٹریبیوٹ کریں. اب کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو اسمائل کر کے تھینک یو بول دیں, یہی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کے لیے آپ کی طرف سے ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس کے میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سیٹ بیلٹ پہن کے چلائیں, اور بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ پہن کے چلائیں. تھوڑے سے سیوک سینس اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ جو ہے رمضان کا ٹائم پیریڈ ہے, اور جیسے آپ کو پتہ ہے عید کی آمد ہے, تھوڑے سے لوگ پینکنگ موڈ میں ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, بلا وجہ جو ہے باہر نہ جائیں, بچوں کو تو بالکل ہی نہ نکالیں, مارکیٹس میں تھوڑا سا اوائڈ کریں. وی نو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے, بٹ تھوڑا سا اگر ہم ifs اینڈ بٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ تیاری کریں گے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے ہم کہانی سن رہے ہیں آج صدقہ پاکستان کی, اور اسی حوالے سے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سید اسد علی, اور جو کہ بتا رہے ہیں صدقہ پاکستان کس طرح سے جو ہے ان مارجنلائز کمیونٹیز کی زندگیوں کو بدل رہا ہے اور میل نیوٹریشن کے پرابلم کو ریزالو کرتا جا رہا ہے, جہاں پہ آپ کا صدقہ ان مخیر یا ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جو واقعی اس کے حقدار ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے کارواں آگے بڑھتا جائے گا. دو کہ دس آرگنائزیشن صدقہ پاکستان از اے نیو انیشیٹو, بٹ آئی کین سی اٹ گروئنگ ایکسپونینشلی, اور ماشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے وے فارورڈ میں بھی جو ہے اور مزید ایریاز تک جائے گا, تاکہ آپ کے اور میرے مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو صدقہ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو آپ بالکل کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کنٹریبیوشن کا طریقہ ہے, ان کا کانٹیکٹ نمبر 0320-072-3727 0320-723-7275. آئی ریپیٹ 0320
72372275. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ای میل ایڈریس ہے sadkapakistan@gmail.com. اٹس SADQA pakistan@gmail.com. ان کی ویب سائٹ ہے sadkapakistan.pk. اور اسی طرح سے ان کا فیس بک پیج ہے صدقہ پاکستان. بالکل جائیے, کسی بھی طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فائنینشلی کرنا چاہیں, چاہے وہ ان کائنڈ کرنا چاہیں, چاہے وہ اپنی سروسز دینا چاہیں, تاکہ اس کارواں کو یا اس ایفرٹ کو ہم تھوڑا سا اور زیادہ آگے بڑھائیں. آپ ولاگرز بلاگرز ہیں تو بالکل ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لرننگ بائٹ کے پیج پہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, ہمیں یہاں اسٹیشن پہ میسج بھی بھیج سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے جو میں نے کانٹیکٹ ڈیٹیلس بتائی ہیں صدقہ پاکستان کی, اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے اتنی مزیدار باتیں ہوئی, پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. 1.5 گھنٹہ جو شروع میں میں نے کہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ نہیں پتہ چلتا. ایسا ہی ہے جی, بالکل. اینڈ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ دس از دا فرسٹ میڈیا انگیجمنٹ آف sadkapakistan.pk. تو اینڈ آئی ہوپ سو یو ول کنٹینیو کمنگ ان اینڈ وی ول ٹوگیدر اسپریڈ دی ایڈوکیسی آف صدقہ پاکستان انشاءاللہ جی. اینڈ آئی ہوپ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں, پاکستانیوں کے پاس پرابلمس بہت ہیں, لیکن اس کا حل جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے اندر ہی موجود ہے, اور صرف اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے یہ میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے, $2 بلین کی چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں. $2 بلین بہت اماؤنٹ ہے, اور اس کو ہمیں صحیح سے چینل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی میل نیوٹریشن کو فکس کریں, کوئی وجہ نہیں ہم اپنے ایجوکیشن چیلنجز کو فکس کریں. اسی کو صحیح طریقے سے کریں. جس طرح کے لوگ یہ جو مائکرو لونز وغیرہ اور یہ کہانی کرتے ہیں, اس کو بس صرف اسمارٹ آئیڈیاز کی ضرورت ہے. اور میں تو بلکہ لوگوں سے یہی کہوں گا, ینگ لوگوں سے, بڑے لوگوں سے, سب سے, کہ اگر آپ میں کوئی اسکل ہے, ٹیلنٹ ہے, تو اس طرف ذرا لگائیں کہ کیسے ہم ماڈرن سائنٹیفک پرنسپلز کو اپلائی کر سکتے ہیں, کہ ہم یہ جو اسمارٹ, جس طرح کہ بنگلہ دیش وغیرہ میں لوگ کر رہے ہیں, یہ کریں, ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا کہ اکنامک اسٹیمولیشن کریں اپنا. میل نیوٹریشن کو تو کم سے کم فکس کریں, ایجوکیشن کو تو فکس کریں کم سے کم, یا کم از کم ہم جب اس زمانے میں تھے, موہنجو داڑو کے زمانے میں, تب وہاں پر کچھ لوگوں نے لکھائی پڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا. isn't it ironic, وہ کر اس زمانے میں مطلب ہے کہ یہ تھا. تو اب 2000 سال ہو گئے اور آج کے بچے کو نہیں آتا لکھنا پڑھنا, تو کیا کیا یار. اینڈ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ہماری, آپ کی ہے. وہ کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, اور ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. میرے خیال سے وہی جو بات ہم نے کی تھی پہلے کہ ٹو whom much is given much is expected, اور اسی کی پھر ہمیں مدد ہمیں کرنا ہے. اور اگر اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں تو وی آر ریسپانسبل کہ ہم کچھ نہ کچھ طریقے سے کنٹریبیوٹ بیک کریں انشاءاللہ. one last message you want to give to the listeners, and how was the experience of the program? بہت مزہ آیا جی, بالکل بڑا مزہ آیا. دل کھول کے میں نے, اتنی لمبی مجھے کم ہی لوگ سنتے ہیں اور بڑا مزہ آیا مجھے. بہت شکریہ. آئی ہوپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا. اور آپ کو کوئی مشورہ ہو, کسی طریقے سے آپ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہوں, sadkapakistan.pk پہ جائیں, وہاں پر چھوڑ دیں, یا ہمارا فیس بک پیج پہ اگر آپ لکھیں گے یا گوگل کریں گے صدقہ پاکستان تو آ جائے گا, فیس بک پہ آ جائے گا. ای میل بھیجنی ہو ای میل بھیج دیں, کسی بھی طریقے سے. گوگل سب سے آسان ہے, گوگل کر لیں صدقہ پاکستان تو وہ آپ ہمارے پاس, ہماری ویب سائٹ آ جائے گی. فیس بک پہ لکھ دیں گے تو آ جائے گا. کوئی سجیشنز ہوں, کوئی ان پٹ ہو, آپ ہمارا کچھ ایڈوائز کرنا چاہتے ہو, ہیلپ کرنا چاہتے ہو, پلیز ریچ ٹو اس اینڈ وی ول لو ٹو انگیج. ہم بھی ظاہر سیکھنے کے موڈ میں ہیں, اور آپ اگر ہمیں جو بھی بتائیں گے بہت اچھا رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. انشاءاللہ امید ہے آپ پھر آئیں گے پروگرام میں, اینڈ اٹ واز wonderful experience to listen to your story. لسنرز, آپ کو بتاتے چلیں, آپ پروگرام سن رہے تھے لرننگ بائٹ. میرا نام ہے ادیتی. پروگرام آپ سنتے ہیں تھرسڈے اور سیٹرڈے کو 1:30 سے 3 بجے تک. جانے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں. عید کے دن ہم آپ سے ملیں گے, عید کے تیسرے دن 1 سے 3 بجے تک, جہاں پہ نہ صرف میں اور میرے کو ہوسٹ ہوں گے میرے ساتھ, بلکہ پوری FM 88.6 کی ٹیم ایک ساتھ یہاں موجود ہوگی, اور سب کو ہم 1 by 1 آن بورڈ کریں گے. سو بالکل مس نہ کیجیے گا عید اسپیشل ٹرانسمیشن. عید کے تیسرے دن 1 سے 3 بجے تک ہمیں آپ کا انتظار رہے گا, اور ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ہمارا انتظار رہے گا. جانے سے پہلے میں آپ کو آخری میسج میں آپ کو دیتا چلوں کہ جہاں بھی جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ ساتھ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیے گا. اور اس دفعہ تھوڑی سی ڈفرینٹ عید ہوگی, کوشش کریں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ عید منائیں, گلے نہ ملیں تو بہتر ہے, ایسا نہ ہو کہ کرونا آپ کے گلے لگ جائے, اللہ نہ کرے. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. I'll catch you inshallah on Saturday, last show of Ramzan. Till then, goodbye, God bless, and Pakistan Zindabad.